بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ شروع کریں گے۔ ناول مداری شروع کرتے ہیں۔ ہم رات کے کھانے کے لیے باہر گئے۔ یہ جگہ انتہائی محفوظ تھی۔ یہ رہائشی علاقہ خاموش اور پرسکون تھا، اور کاروباری مرکز کا اس کا فاصلے بھی زیادہ نہیں تھا۔ فردوس پہلے بہت خوفزدہ اور نروس تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے رویے میں اور چندا کی حوصلہ افزائی نے اس کو پر اعتماد کر دیا۔ رات کو فراغت ہوئی تو چندا نے اس سے پوچھا، اب تم کیا کرو گی؟ وہ بولی، کچھ نہیں جی۔ میں نے کہا، چندا کا مطلب یہ تھا کہ لندن میں رہو گی یا واپس جاؤ گی؟ پہلے ماں کا پتہ چل جائے۔ میں نے کہا، پتہ چل جائے گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ بے شک اس وقت تک تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن ہم تو چلے جائیں گے 2-4 دن میں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں۔ لیکن یہ مقام 6 مہینے کے لیے لیا تھا آپ نے، وہ بولی۔ میں نے کہا، وہ اس لیے کہ میں آتا جاتا رہوں گا، 1 مہینے پاکستان میں رہوں گا تو 1 ہفتہ یہاں۔ تم اکیلی رہ سکتی ہو یہاں؟ اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں جی؟ چندا نے کہا، بالکل رہ سکتی ہو اگر ہمت کرو۔ یہاں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ تم بالکل آزاد ہو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کے لیے، اور قانون پوری طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم یہاں قانونی طور پر آئی ہو۔ میں نے کہا، تمہارے پاس برطانیہ میں رہائش اختیار کرنے کے لیے جو ویزا ہے، اس کی میعاد کتنی ہے؟ کس بنیاد پر جاری کیا گیا تھا تمہیں یہ ویزا؟ اس نے کہا، مجھے تو پتہ نہیں جی، آپ دیکھ لو۔ اس نے اپنے سوٹ کیس میں براؤن پیپر کا ایک لفافہ نکالا اور مجھے تھما دیا۔ اس میں فردوس کی ساری شناختی دستاویزات تھیں۔ ابھی تک اس کے نام نہاد ماما کو موقع نہیں ملا تھا کہ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے سکتا۔ ان کے بغیر فردوس ماما کے رحم و کرم پر اور بالکل بے یار و مددگار رہ جاتی۔ اس براؤن پیپر کے لفافے سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے علاوہ ایک نکاح نامہ بھی برآمد ہوا۔ یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ بھی تھا اور اس پر نکاح رجسٹرار کی مہر بھی تھی۔ لیکن جہاں یالی یونیورسٹی ڈگری مل جاتی ہو، وہاں اس پر نکاح نامے کی کیا اہمیت تھی؟ اس میں نکاح کی تاریخ 2 ماہ قبل کی تھی۔ میں نے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پوچھا، فردوس، یہ شہاب الدین ولد وہاب الدین کون ہے جو آرے بازار گلی نمبر 2 مکان نمبر 17 میں رہتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، عجیب بیوقوف لڑکی ہو۔ اس نکاح نامے میں لکھا ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ یہ انگوٹھے کا نشان تمہارا ہے؟ وہ بولی، انگوٹھے کا نشان میں نے تو نہیں لگایا، میں میٹرک پاس ہوں، دستخط کرتی ہوں اور نکاح نامہ جعلی ہے۔ میں پہنچا کے رہ گئی، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے ماما قادر بخش نے بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ویسے میں لندن میں نہیں جا سکتی، لیکن میں کہوں کہ میرے شوہر نے مجھے بلایا ہے تو اجازت مل جائے گی۔ اس کے لیے نکاح نامے کی ضرورت پڑے گی جو وہ بنوا لے گا۔ میں نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، تمہارا نکاح تو نہیں پڑھایا گیا تھا نا؟ تم سے کسی گواہ کے سامنے ایجاب قبول تو نہیں کیا؟ نکاح نامہ جعلی ہو سکتا ہے مگر نکاح کا معاملہ شرعی ہے۔ اگر تم نے کسی کو شوہر قبول کیا ہوگا تو تمہارا شوہر ہو گیا۔ وہ بولی، میں نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں پڑھوایا، اور میں کسی شہاب الدین ولد وہاب الدین کے نام سے بھی ناواقف ہوں۔ میں نے کہا، جہاز میں تم اور تمہاری ماں دونوں کو قادر بخش نے اپنی بیوی میں بتایا تھا۔ یہ تمہارے لیے اور اس سے زیادہ تمہاری ماں کے لیے شرم کی بات ہے کہ تم نے یہ سب سنا اور چپ رہی۔ اس کی نظر جھک گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن قادر بخش نے کہا تھا کہ یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے میں بتاؤں تم کرتی جاؤ۔ میں نے کہا، اب ذرا سوچ کے اور یاد کر کے بتاؤ کہ اس نے جہاز میں کس نام سے سفر کیا تھا؟ قادر بخش کے نام سے یا شہاب الدین کے نام سے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اس خبیث کا دوسرا نام شہاب الدین عرف شابو ہے۔ اگر یہ کاغذات اس کے پاس ہوتے تو وہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو اور تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ چندا نے کہا، اس نے یہ کاغذات اپنے پاس کیوں نہیں رکھے؟ پھر دوست بولی، اس نے کہا تھا کہ انہیں سنبھال کر رکھو، میں لندن پہنچ کے تم سے لے لوں گا۔ وہ لے لیتا، اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، زبانی تو اس نے بھی جو بکا بک دگا، مگر قانونی طور پر یہ ناممکن ہے کہ اس نے تمہاری ماں کو بھی کسی نکاح نامے کے رو سے اپنی بیوی بتایا ہو۔ وہ کچھ ذبذب کے ساتھ بولی، میری ماں؟ اس کے پاس نکاح نامہ تھا؟ اس کی شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی، میرا ابا سعودی عرب گیا تھا، لوٹ کے نہیں آیا۔ اس نے وہاں دوسری شادی کر لی تھی، پھر سنا ہے کہ وہ قتل ہو گیا یا کسی حادثے میں مارا گیا۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ بھاگ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ محمد علی۔ قادر بخش نے کہا تھا کہ لندن میں ایک دوست ہے اس کا، وہ بھی محمد علی ہے، شادی شدہ اور 6 بچوں کا باپ ہے، مگر آمدنی ایسی ہے تم اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لینا لندن میں، تمہیں اسی نے بلوایا ہے۔ لیکن میری ماں نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ جب تک پکا ثبوت نہ مل جائے کہ میرا پہلا شوہر زندہ نہیں ہے، میں دوسرا نکاح کیسے پڑھوا لوں؟ اگر وہ امریکہ میں ہے تو جب تک وہ طلاق نہ دے تو میں اس کی بیوی رہوں گی۔ قادر بخش نے کہا کہ اچھا، میں پتہ کرتا ہوں۔ مہینے بھر میں اس نے میری ماں کو بتایا کہ محمد علی کا پتہ چل گیا ہے اور وہ طلاق دینے پر بھی راضی ہو گیا ہے۔ 2 ہفتے بعد میری ماں کو ڈاک سے ایک چٹھی ملی، اس میں طلاق نامہ تھا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا، یہ قادر بخش تو بہت بڑا فراڈ ہے۔ تمہاری ماں نے کیسے مان لیا کہ وہ چٹھی اسی کے شوہر محمد علی کی ہے اور وہ خط امریکہ سے آیا ہے؟ کیا اس نے ڈاک کے لفافے پر مہر دیکھی تھی؟ پھر دوست سخت نروس ہونے لگی۔ پتہ نہیں جی۔ میں نے کہا، چلو مہر کو چھوڑو، کیا تمہاری ماں اپنے شوہر کی ہینڈ رائٹنگ پہچانتی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ اس کے شوہر کے دستخط کیسے ہیں؟ چندا نے کہا، اس سے کیا جرا کر رہے ہیں؟ ان کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تو قادر بخش نے دھوکہ کیا، پھر دوست کو اپنی بیوی بنا کے لے آیا، اور اس کی ماں کو شاید دوسرا محمد علی لے جاتا، لیکن ان کو یہاں لانے کا صرف یہی ایک مقصد نہیں ہو سکتا۔ میں نے لفافے میں سے نکلنے والے دوسرے کاغذ کو دیکھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس پر فردوس کے دستخط ہونے باقی تھے۔ اس معاہدے کی روح سے لندن کے بدنام علاقے سوہو میں واقع ایک ہوٹل اور بار نے فردوس کو ویٹرس کی ٹریننگ کے لیے بھرتی کیا تھا۔
اس میں تفصیل سے واضح کیا گیا تھا تربیت 3 مہینے جاری رہے گی۔ اس دوران میں فردوس کو مفت ٹریننگ کے ساتھ لباس، رہائش اور خوراک فراہم کی جائے گی۔ یہ ٹریننگ ڈے اور نائٹ شفٹ میں ہوگی۔ اس کے بعد فردوس ہفتہ وار تنخواہ کی حقدار ہوگی۔ تنخواہ کے بارے میں صرف یہ لکھا گیا تھا قواعد و ضوابط کے مطابق اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے طے ہوگی۔ کام کے اوقات کا کوئی ذکر نہیں تھا، چھٹی اور دیگر سہولتوں کا حوالہ نہیں تھا، مگر یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اس کی ڈیوٹی روم میٹ کے طور پر ہوٹل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دن رات کی تفریق بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل عیاں تھا کہ فردوس کو جھانسا دے کر لندن لایا گیا تھا اور قادر بخش نے اسے پیشہ کرانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ویٹرس یا روم میٹ کا صرف نام تھا، اس کا اصل کام گاہکوں کا دل بہلانا ہوتا۔ ٹریننگ میں سے آداب دلبری اور ناز و ادا سے مردوں کو لوٹنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور یعنی اور بے لباسی کو بطور فیشن اپنانا سکھایا جاتا، اور شاید انگریزی میں بات کرنا بھی۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس پیشے میں بہت نام اور رمام کما سکتی تھی۔ جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو پھر تو سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو پھنس گئی ہوں ہر طرح سے، اب میں کیا کروں؟ میں نے اسے تسلی دی، ابھی تم نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے، اس لیے تم آزاد ہو۔ اگر تم واپس جانا چاہو۔ نہیں جی، اب واپس کیا جانا؟ وہ بولی، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ولایت پہنچ گئی۔ پاکستان میرے لیے کیا ہے؟ ہاں، میری ماں مل جائے۔ میں سمجھ گیا کہ قادر بخش نے اسے جو سنہرے خواب دکھائے تھے ان کا اثر باقی ہے، اور لندن کی گلیمرس لائف نے فردوس کو محصور کر لیا ہے۔ اس کا یہ ڈر وقتی ہے، بالآخر وہ یہاں کی زندگی کے سب خطرات مول لینے پر رضامند ہو جائے گی، اور ذہنی طور پر بھی اسے نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لے گی۔ فردوس ساری عمر غربت کے احساس محرومی میں مبتلا رہی تھی۔ میری اور چندہ کی باتوں نے اس کا ڈر دور کر دیا تھا، اور اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ چاہے تو یہاں کی آزادی کے ساتھ اکیلی بھی رہ سکتی ہے، کوئی نوکری کر سکتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہے جو عیش و عشرت کے خوابوں کی تعبیر ہو۔ ابھی وہ نوار تھی، اس کے لیے عزت و عفت کے دیسی تصورات بھی باطل نہیں ہوئے تھے، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کے نظریات اور خیالات میں کتنی لچک پیدا ہو جائے گی۔ آزادی کا مفہوم اس کے لیے وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ بالآخر وہ تمام مشرقی اور مذہبی اخلاق و قدروں سے آزادی حاصل کر لے گی، شرم و حیا سے آزاد ہو جائے گی، لباس کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ آدھا ہے تو کیا اور نہیں ہے تو کیا، وہ اسٹیج پر تماشائیوں سے جتنا خراج تحسین وصول کرے گی اس سے زیادہ معاوضہ پائے گی۔ فاحول مغلوب، وہ جو گاؤں، دیہات، قصبوں اور شہروں کی گلیوں میں بھولی بھالی اور نادان مگر بزعم خود ہوشیار لڑکیوں کو عزت، شہرت اور دولت کے خواب بیچتے ہیں، اور ٹی وی کے ڈراموں اور انڈین فلموں سے متاثر ہونے والے ذہنوں کو خوبصورت باتوں کے سنہرا جال میں پھانس کر یقین دلاتے ہیں کہ مستقبل ان کے لیے بھی اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ نیکی کے مقابلے میں بدی کی راہ کتنی پرکشش ہوتی ہے، اور کبھی مجبوری تو کبھی ضرورت کا بہانہ بنا کے یہ لڑکیاں شرافت، غربت والی زندگی کے بدلے میں دولت مندی کی بے حیائی قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ میں نے جامع کے شراب خانے میں ایک مجبور لڑکی کو دیکھا تھا جس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم پاکستانی ہو، اور میں نے پاکستانی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس وقت بہت شرم آئی تھی، لیکن میں اپنے پاکستانی ہونے کا اقرار کر لیتا تو یہ میرے لیے زیادہ شرم کی بات ہوتی، کیونکہ وہ لڑکی بہت سی انڈین لڑکیوں کے ساتھ رقص کرنے کے لیے اسٹیج تک تو آ گئی تھی، اب صرف لباس کا مرحلہ باقی تھا کہ وہ اسٹیپٹائز ڈانس کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ مگر یہ جھجک بھی کب تک؟ پیسہ اتنی بڑی سچائی ہو گیا تھا کہ شاید اس دور میں سکرات بھی ہوتا تو زہر کا پیالہ نہ قبول کرتا۔ جب فردوس سو گئی تو میں نے یہ بات چندہ سے کہی کہ اس نے مجھ سے اتفاق کیا، فردوس اب واپس جانے والی نہیں ہے، بہتر ہوگا اگر اسے اپنی ماں کے حوالے کر دیا جائے، اگر وہ چاہے۔ رات 10 بجے جب پاکستان میں 3 بج رہے تھے، چندہ نے کمال سے بات کی۔ آدھی رات کے بعد گہری نیند سے جاگنے کے باوجود اس نے چندہ کی بات بڑے تحمل سے سنی۔ چندہ نے اسے سپلائی کانٹریکٹ کی تازہ ترین صورتحال بتائی تو اس نے کہا کہ کام ختم ہو گیا ہے تو وہ فوراً واپس آ جائے۔ میں نے اسپیکر کو آن کر دیا۔ چندہ نے کہا، میرا کام تو ختم ہو گیا، مگر کیا تمہاری ضرورت ہے یہاں؟ وہ بولی، ابھی ڈاکٹر جیکال اور مسٹر ہائیڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ ناصر عظیم سے شاہ عالم بن کے پھر مشکل میں پڑ گئے تھے۔ اس کی مشکلات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس الو کے پٹھے کا ڈرامہ تو ابھی چلے گا، تم اس پر لعنت بھیجو اور آ جاؤ۔ میں نے کہا، یہی میں بھی سمجھا رہا تھا اسے، مگر تو بڑا مطلبی ہے سور کے بچے، اپنا کام نکل گیا تو لعنت بھیج رہا مجھ پر۔ اچھا ہوا تو نے سن لیا، وہ سب بولا۔ چندہ نے کہا، دیکھو کمال، ان حالات میں ناصر کو اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ کمال نے کہا تھا، لیکن یہاں کوئن بھی نہیں ہے، اس کو بس ٹکر نے مار دی تھی، وہ ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس پر پٹی چڑھائے لیٹی ہے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ یہاں چندہ کس طرح بھی گہری مدد نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے الٹا اس کی موجودگی ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دے۔ چندہ نے خفگی سے سر کھلایا۔ ایک بار جب طے ہو گئی تھی، میں نے کہا، بالکل طے نہیں ہوئی تھی، تم ضد کر رہی تھی، لیکن اب اگر کمال کی تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم جاؤ۔ اس نے سخت رکے اور روٹے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ چند دن فراغت مل جائیں گے، کام کرتے کرتے میں بھی تھک گئی تھی۔ کمال کے فوراً بات بدل دی، اگر یہ بات ہے چندہ تو میں تو کچھ دن کام چلا لوں گا، تم کو واقعی کچھ آرام کی ضرورت ہے تو انجوائے کرو۔ میں نے کہا، یہاں سے کیسے انجوائے کر سکتی ہے، میرے ساتھ میرے معاملات بڑے الجھے ہوئے ہیں۔ چندہ نے چلا کے کہا، اب کہہ دیا نا کہ میں چلی جاؤں گی تو فون بند کر کے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے کہا، تمہاری یہ ناراضگی بے سبب ہے، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وہ آگ بگولا ہو کے بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی بٹھا لیا، جھٹکے سے وہ میری گود میں آ گری، مگر فوراً الگ ہو گئی۔ چھوڑ دو مجھے،
میں نے کہا نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا، اور ایسے بھی نہیں میں مانوں گی، تو منانے کے دوسرے طریقے بھی یاد ہیں مجھے، بدتمیزی کی تو ماروں گے تھپڑ، وہ غصے میں بولی۔ اس کے بعد مجھے وہی کرنا پڑا جو پہلے چندہ کے روٹ جانے پہ کرتا تھا۔ میں نے اس سے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور پھر اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے زحمت ترک کر کے خود کو ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا دیکھو چندہ، ایک بات کہنی تھی مجھے، کہتے ہیں ہر کام کے لیے قدرت نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو کوئی بھی بات بہانہ بن جاتی ہے۔ جیسے تمہارا میرے ساتھ لندن آنا ایک بہانہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے میں تمہیں پانے کی جتنی کوشش کی وہ سب اس لیے اکارت گئی کہ قدرت مجھے کچھ سزا دینا چاہتی تھی، یا پھر وہ وقت نہیں آیا تھا جو قدرت نے طے کیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہاں وہ سب اتنی جلدی ہو گیا جو پچھلے 1 سال میں میری کوشش کے باوجود الٹا ہو رہا تھا۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا تمہارا بچھڑنا کوئی بچھڑنا نہیں تھا، کیونکہ ہم تو بچھڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ شاید میں بھٹک گیا تھا، تم نے کچھ اور سمجھ لیا تھا، لیکن ہمیں بالآخر ملنا تو تھا نا، اور ہم مل گئے۔ یہ درمیان کا وقفہ ایسا ہی ہے جیسے گرہن کے وقت زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے، اس کے ہٹتے ہی دھوپ پھر نکھر آتی ہے۔ زمین کا سورج سے رشتہ تو ازلی و ابدی ہے۔ وہ رونے لگی، تم نے بڑی بے رحمی سے بھلا دیا تھا مجھے، میں نے یا تم نے ٹھکرا دیا تھا مجھے۔ میں نے کہا میں نے تو بہت وقت تمہاری ایک نظر کے انتظار میں گزارا، مگر تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میں دستک دے دے کر تھک گیا، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا، چنانچہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ نہیں، میں بھٹکتا رہا ادھر ادھر، اور دیکھو بالآخر تمہارے پاس ہی آیا نا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا چلو، تم نے مجھے اور میں نے تمہیں معاف کیا، اب ہنس دو۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے، تمہیں جانا پڑے گا، یہ میری خواہش نہیں، میرا حکم ہے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، 1 ہفتے کے اندر اندر میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ یہاں کے معاملات ایسے ہیں جان کہ تمہاری وجہ سے واقعی مجھے بھی پریشانی ہوگی۔ مجھے تو ابھی کئی بار آنا ہے یہاں، جب تک شاہ عالم کا معاملہ بالکل ختم نہیں ہوتا، پھر اس کھیل میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ میں کل پرسوں میں بہت مصروف رہوں گا، مجھے جمی سے پھر ملنا ہے، کاؤنٹی کورٹ میں بیان دینا ہے۔ میں ملک رب نواز کو بھی بلانا چاہتا ہوں یہاں، میں اس کے ساتھ واپس بھی جانا چاہتا ہوں۔ تم ان سب لوگوں سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، لیکن تم خود کو مصیبت میں مت ڈالنا۔ میں نے کہا میں ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہا ہوں، بہت جلد میں صرف ناصر عظیم رہ جاؤں گا، تمہارا ناصر عظیم۔ شاہ عالم اس دنیا کے لیے واقعی مر جائے گا، میں اس کے بعد ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب مجھے کسی کوئی خطرہ نہیں۔ بولو، مانو گی میری بات؟ اس نے سر ہلایا۔ اب تک حکم ہے صاحب بہادر کا، نہ مانو گے تو سزا کیا ہوگی؟ میں نے کہا وہ ہم سوچ کے بتائیں گے۔ چندہ سونے کے لیے فردوس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلے گی۔ میں اکیلا رہ گیا اور عادت کے مطابق سونے سے پہلے اپنے خیالوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ میں خوش تھا اور بے اختیار مسکرا رہا تھا، جیسے میں نے اپنی غم گشتہ جنت پا لی ہو، مجھے کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ میں سوچتا رہا کہ چندہ کو بھلانا تو خیر تقدیر کے فیصلے سے لڑنے کے مترادف تھا، لیکن میں نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ مجھے وہ وقت یاد آیا جو میں نے اور چندہ نے خان جی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے گزارا تھا۔ اس وقت ہم ناسمجھ بچے ہی تو تھے۔ خان جی کے کتنے احسان تھے مجھ پر، ان کا سارا سہارا نہ ہوتا تو شاید آج بھی میں لاوارث انسانوں کی دنیا میں کسی قسم پرسی کی اور خواری کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ انہیں میں نے کتنا دکھ پہنچایا۔ بے شک وہ میری مجبوری کو سمجھ گئے تھے، اور آخری وقت میں انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن یہ خلش وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ چندہ کے اور میرے درمیان فاصلہ ختم ہونے کی بجائے اتنا بڑھ گیا ہے کہ شاید ہم کبھی ایک نہ ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا، اور غلط نہیں سوچا تھا۔ ہمیں جدا کرنا پھول سے خوشبو کو جدا کرنا تھا۔ اس رات مجھے شبنم کا خیال بھی شرمندہ کرنے سے نہیں آیا، اس کا فون بھی نہیں آیا، اور میں نے اس خیال میں کوئی ندامت محسوس نہیں کی کہ میں نے اسے فون کر کے ہوٹل چھوڑ دینے کے بارے میں بھی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اب وہ ہوٹل میں فون کرے گی تو یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوگی کہ لیلا مجنوں اس کے ٹیلی فونوں سے بچنے کے لیے لندن میں کہیں روپ وش ہو گئے ہیں۔ وہ فرید کو اور کمال کو فون کر کے پوچھے گی تو وہ بھی اسے کچھ نہیں بتا پائے گا، اور شبنم یہ سمجھے گی کہ وہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کمال سے باتوں کے دوران میں کسی کو بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس سے یہاں فون کا نمبر ہی بتا دیے۔ ویسے یہاں کا فون نمبر کیا ہے، میں نے سونے سے پہلے سوچا۔ صبح میری پہلے پولیس سے بات ہوئی، مجھے کاؤنٹی جج کے سامنے کب پیش ہونا ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے اپنے ملک میں۔ وہ بولا تم کیا چاہتے ہو، عدالت اپنا کام تمہارے شیڈول کے مطابق کرے؟ میں نے کہا پھر میں کیا کروں، یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ سب کام چھوڑ کے مجھے تو بہت مہنگی پڑے گی یہ نیکی۔ میں نے مسز سیمسن کو بچا کے اور ان بدماشوں کو پکڑوا کے بڑی غلطی کی ہے، میں بھاگ جاتا تو اچھا ہوتا۔ وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ کب جانا ہے آخر تمہیں؟ مشکل ہے کہ ان کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ سب ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ تم نے انہیں تقریباً مار دیا تھا، میں ایسا نہ کرتا تو وہ مل کے مجھے مکمل مار دیتے۔ اوکے، میں تمہارے 1 گھنٹے بعد بتاتا ہوں۔ کیا تم پولیس اسٹیشن آ سکتے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو آ سکتا ہوں، لیکن باقی دن میں کہاں ملوں گا یہ میں نہیں جانتا، مجھے کاروبار کے سلسلے میں بہت سی جگہوں پر جانا ہوگا۔ ناشتہ فردوس نے اور شبنم نے مل کے بنایا۔ ہمارے نکلنے سے پہلے ہی بروکر آ گیا اور اس نے ایگریمنٹ سائن کرا کے ایک کاپی ہمیں دے دی۔ میں نے پروفیسر کو تمہارے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ 1 سال تو مشکل ہے، لیکن تم یہاں 10 مہینے گزار سکتے ہو۔ میں نے کہا ایسی صورت میں 4 ماہ کا کرایہ بعد میں دے دوں گا، شاید پروفیسر آج تم سے فون پر بات کرے، اس کو اپنی لائبریری کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں نے کہا ہم اسے نہیں چھیڑیں گے۔ 1 گھنٹے بعد ہم پولیس اسٹیشن پہنچے تو اس سارجنٹ نے مجھے ریسیو کیا
تم نے اچھا کیا جو اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے، اسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا۔ جج اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ ملزمان کے خلاف رپورٹ کیوں لکھوانا نہیں چاہتی۔ پھر دوست یہ بات سن کے گھبرائی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہہ دینا کہ جب کچھ ہوا ہی نہیں تو بلا وجہ قانونی چکروں میں کیوں پڑوں، میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتی۔ سارجن نے کہا کاؤنٹی جج کے سامنے ان لوگوں تصویر سے شناخت کرو گے، مسز سمپسن بھی ایسا ہی کرے گی، پھر تم دونوں کا بیان ہوگا رائٹ۔ میں نے کہا رائٹ، اب ہم کہاں چلیں؟ کاؤنٹی جج ایک دبلا پتلا سفید بالوں والا عمر رسیدہ اور خوش دل انسان تھا۔ اس نے پہلے میری شناخت کی۔ مسٹر شاہ عالم، تم پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یور آنر، میں ایک سیاسی شخصیت ہوں۔ میں خود کو صف اول کا سیاستدان تو نہیں کہوں گا، لیکن میں صوبائی اسمبلی کا ممبر تھا اور میری اپنی ایک سیاسی جماعت تھی، آئی سی۔ پھر کیا تم یہاں جلا وطنی کی زندگی گزارنے آئے ہو جیسے کہ دستور بن گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں اور نہیں۔ ہاں اس لیے کہ میں اب سیاست سے الگ ہو چکا ہوں، یہ حالات کا تقاضا تھا۔ نہیں اس لیے کہ میرا ہمیشہ لندن آنا جانا رہتا ہے، جیسا کہ آپ کے پاسپورٹ کے اندراج سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے یہاں کاروباری تعلقات ہیں اور میں یہاں کی شہریت بھی رکھتا ہوں، میں دونوں جگہ رہتا ہوں۔ آئی ایم امپریسڈ، وہ بولا، تم ایک اچھے فائٹر بھی ہو، لیکن تمہیں ملزموں کو اتنی بے رحمی کے ساتھ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یور آنر، مجھے ان کی نیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر میں مؤثر طور پر اپنا دفاع نہ کرتا تو وہ میرا اس سے برا حال کرتے، یہ اتنا اب ان کا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کی مالکن مسز سمسم نے ان کے خلاف بہت سے الزامات عائد کیے ہیں، کیا تم اس میں ایک فریق بننا چاہو گے؟ نو یور آنر، مجھے یہاں ان کی شناخت کے لیے بلایا گیا ہے اور اس معزز عدالت کو یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کیا ہوا۔ میں اس عدالت کا شکر گزار ہوں کہ میری واپسی کے امکانات کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے آج ہی طلب کر لیا گیا۔ میرے سامنے ایک البم رکھ دیا گیا، اس میں 100 نامی گرامی ملزمان کی تصاویر شامل تھیں۔ قادر بخش کے علاوہ چاروں گنجوں کی تصویریں مختلف صفحات پر پھیلا دی گئی تھیں، لیکن میں نے ان کو کسی دشواری کے بغیر پہچان لیا۔ اس کے بعد میرا بیان ریکارڈ ہوا اور میں نے وہ سب بتا دیا جو پہلے پولیس کو بتا چکا تھا۔ جج نے کہا تھینک یو مسٹر عالم، اب تم جا سکتے ہو۔ اگلی گواہی مسز سمپسن کی تھی، جو اس دوران میں ایک پاکستانی عورت کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ اس عورت کی عمر 40 سال کے قریب تھی، مگر اس نے بہت شوق رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو حد سے زیادہ ٹائٹ تھا۔ اس کا میک اپ بھی بہت گہرا اور بھونڈا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ فردوس کی ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو یقیناً گیسٹ ہاؤس پہنچی ہوگی اور وہاں سے سیدھی کورٹ آ گئی۔ اس کا ثبوت یوں بھی ملا کہ فردوس اٹھ کے اس کے پاس جا پہنچی اور مسز سیمسن کی گواہی اور بیان دے کر دوران میں وہ مسلسل باتیں کرتی رہیں، جس پر جج نے ان کو دوبارہ ڈانٹا بھی۔ مسز سیمسن نے قادر بخش کے علاوہ 2 گورے گنجوں کو پہچانا، 2 کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ بعد میں اندر آئے تھے جب وہ بے ہوش تھی۔ اس نے میری بہت تعریف کی اور کہا کہ میں نہ ہوتا تو وہ بدماش اس سے گیسٹ ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، وہ ریکارڈ بھی لے جاتے اور شاید مجھے بھی مارتے۔ اس نے قادر بخش کے بارے میں بتایا، اپنے نقصانات گنوائے اور 1 گھنٹہ بولتی رہی۔ اس 1 گھنٹے میں فردوس کی ماں نے بیٹی کو قائل کر لیا کہ قادر بخش کے خلاف کوئی بیان نہ دے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ قادر بخش نے گنڈوں کی مدد سے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ فردوس انگریزی نہیں سمجھتی، چنانچہ جج کے ہر سوال کا ترجمہ میں کرتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے۔ فردوس کی ماں نے اچانک چلا کے کہا شاہ جی تم اسے کیوں پٹی پڑھا رہے ہو؟ اپنے ماما کے خلاف بیان دے کے کیا لگتا ہے تم اس کے آخر؟ میں نے پلٹ کے کہا وہ فردوس کا ماما نہیں ہے۔ جج نے فوراً نوٹس لیا، کون ہے یہ عورت اور کیا شور کر رہی ہے؟ میں نے جج کو بتایا یہ اس لڑکی کی ماں ہے اور لڑکی کو مجبور کر رہی ہے کہ ایک ملزم کے خلاف بیان نہ دے۔ جج نے کہا یہ لڑکی بالغ ہے، بیان اپنی مرضی سے دے گی اور اس عورت سے کہو کہ خاموش رہے ورنہ میں اسے باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس عورت کو سمجھا دوں۔ جج سے اجازت ملنے پر میں ان کے پاس گیا۔ تم فردوس کی ماں ہو؟ وہ تیکھے تیوروں کے ساتھ بولی، کوئی شک ہے تمہیں؟ میں نے کہا کیسی ماں ہو تم؟ اپنی بیٹی کو جانتے بوجھتے ایک غلط آدمی کے رحم و کرم پر چھوڑ رہی ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا اور برا ہوگا تو ہم تمہارے پاس فریاد لے کر نہیں آئیں گے شاہ جی، آخر وہ ماما ہے اس کا۔ مجھے غصہ آ گیا، دیکھو میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، فردوس مجھے سب بتا چکی ہے۔ اس بے غیرت شخص نے تو تمہیں اور تمہاری بیٹی دونوں کو اپنی بیوی بتایا ہے۔ جہاز میں جھگڑا ہوا تھا تو میں بھی وہاں تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، شاہ جی یہاں سب ہی جھوٹ بول کے آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اس کا جعلی نکاح نامہ بھی دیکھ لیا ہے اور وہ معاہدہ بھی، جس کے مطابق یہ یہاں ایک شراب خانے اور بدنام ہوٹل میں ویٹرس بنے گی، شراب پلائے گی لوگوں کو اور روم میٹ ہوگی، کمروں میں جائے گی۔ وہ گھبرا گئی، یہ غلط ہے اور کون کہتا ہے وہ نکاح نامہ جعلی ہے؟ میں کہتا ہوں اس پر انگوٹھے کا نشان بھی فردوس کا نہیں ہے اور وہ شخص جس کا نام شہاب الدین لکھا گیا ہے در حقیقت قادر بخش ہی ہے۔ اس کے پاس 2 شناختی کارڈ اور 2 پاسپورٹ ہیں۔ وہ ایک دم منت سماجت پر اتر آئی، دیکھو شاہ جی آپ تو چلے جاؤ گے، ہمیں رہنا ہے یہاں، ہم کسی سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، آپ یہ معاملہ ختم کرا دو، فردوس کو میں سنبھال لوں گی، آخر میں اس کی ماں ہوں۔ میں بے بس ہو گیا، میں زبردستی ان ماں بیٹی کی زندگی کے نجی معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتا تھا اور ان کے اخلاق و کردار کا ٹھیکیدار نہیں تھا۔ جب فردوس بیان کے لیے آئی تو ایک بار پھر مترجم کے فرائض میں نے انہیں انجام دیے۔ اس نے کہا کہ قادر بخش اس کا سگا ماما تو نہیں ہے، اس کی ماں کا دور کا کزن ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے اس کو اغوا کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پولیس کے سامنے دیے ہوئے بیان سے پھر گئی اور اس نے کہا کہ 4 گنجے بدماشوں کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور اس نے اپنے ماما کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے زبردستی کرنی چاہی تھی
مگر اسے اغوا کی کوشش ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ فردوس کے بیان سے مسز سمسم کے بیان کی نفی ہوتی تھی اور خود پولیس کے موقف میں فرق پڑ گیا تھا، مگر عدالت نے فردوس اپنی مرضی سے کچھ بھی کہنے کے لیے آزاد تھی۔ مسز سمسم نے کہا تھا کہ وہ نقصانات کی تلافی، ٹریس پاس کے مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کے الزامات پریس کرے گی۔ میں نے کہا تھا کہ اب میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا تو عدالت مجھے پاکستان جانے کی اجازت دے۔ عدالت نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملزمان کی شناخت کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ عدالت کے باہر میری اور پولیس کی فردوس اور اس کی اماں کے ساتھ تھوڑی سی بحث اور تلہ کلامی ہوئی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فردوس کی ماں نے بیٹی کو کنٹرول سنبھال لیا تھا اور اب وہ اسی کی زبان بول رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھایا اور ہم لوٹ کر گھر آئے، جہاں میں نے فردوس کا سارا سامان اس کے حوالے کیا۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس نے وہ براؤن لفافہ بھی نہیں لیا جو اس نے مجھے دیا تھا اور جس میں ان کے سب دستاویزات تھے۔ وہ لفافہ اس کے کمرے میں تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا جہاں میں سویا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بعد میں کوئی لفافہ لینے ضرور آئے گا۔ دوپہر سے پہلے میرے ذہن پر گزشتہ دنوں پیدا ہونے والی قانونی الجھنوں کا بوجھ اتر گیا۔ فردوس کا معاملہ خواہ میرے گلے پڑا، لیکن اس سے دو فائدے بھی ہوئے۔ ایک یہ کہ مجھے قادر بخش کے دوہرے کردار اور اس کے دوگلے پن کا ایک اور ثبوت مل گیا، اور دوسرا یہ کہ مسز سمسم کے گیسٹ ہاؤس کے مقابلے میں مجھے رہائش کے لیے ایک زیادہ باوقار اور آرام دہ جگہ مل گئی۔ میں نے جمی سے ایک دن کی مہلت لی تھی اور وہ دن گزر چکا تھا۔ جہاں تک مجھے یقین تھا اس کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اب میرا تعاقب نہیں کر رہے تھے۔ اس نے یقین کر لیا تھا کہ میں نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ پھر ایک کاروباری اشتراک کا خواہاں ہوں۔ اب یہ فیصلہ خود مجھے کرنا تھا کہ میں اس سے پھر ملوں، اسے چکمہ دے کر نکل جاؤں۔ اگر میں چندہ سے پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ جان بچی 16 کو پائے، جان بچی تو لاکھوں پائے، لعنت بھیجو اس منحوس کی شکل پر۔ لیکن میں ابھی تک جمی اور ملک ربنواز کے کاروبار کی نوعیت اور وسعت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا، اور اس غیر قانونی دھندے میں شاہ عالم کے کردار کی اہمیت بھی مجھ پر واضح نہیں تھی۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ پاکستان سے نوادرات، آثار قدیمہ اور تاریخی اہمیت کی حامل اشیاء کو کیسے باہر نکالا جا رہا ہے۔ اس دھندے میں ملوث اور معاون لوگ کون ہیں، یہ مال کس راستے سے اور کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے اور بالآخر کہاں پہنچتا ہے۔ میرے ملک کا یہ تاریخی اور تہذیبی ورثہ جب دنیا کے بازار میں پہنچتا ہے تو اس کی کیا قیمت لگتی ہے، اور یہ پیشہ کن لوگوں کو تجوریاں بھرتا ہے۔ یہ سوچ کے میں نے جمی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ کسی وجہ سے میں آج ملاقات کا وعدہ ایفا نہیں کر سکوں گا۔ وہ بگڑ گیا۔ موت کے سوا جمی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنے کا کوئی اور بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پھر تم فرض کر لو کہ میں 2 دن کے لیے مر گیا ہوں، تم شوق سے یہ 2 دن میری تلاش میں صرف کرو، اور ریسیور رکھ دیا۔ چندہ نے پوچھا 2 دن بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، میں اس سے ملے بغیر پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ میں نے چندہ کو بڑی صفائی سے جھوٹ کی گولی دی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اور ان 2 دنوں میں تمہاری مصروفیت کیا ہوگی؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو تمہیں پاکستان ارسال کرنا ہے، پھر کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے تمہارا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ تمہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ چندہ کو آج ہی کسی فلائٹ پر جگہ مل جائے گی، مگر ایئر لائن کے سیلز آفس میں صورتحال مختلف ثابت ہوئی۔ چندہ کو 3 دن بعد بھی چاند پر رکھا گیا، مگر میرے ایک شناسہ نے مجھے آنکھ مار کے یقین دلایا کہ اسے آپ کنفرم ہی سمجھے۔ میں نے ایک کار ہائر ایجنسی سے ایک بہت اچھی گاڑی، انہوں نے میرا پاسپورٹ اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بہت غور سے دیکھے۔ لائسنس ایکسپائر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں آج ہی اسے رینیو کرا لوں گا، مگر انہوں نے نہیں لیا۔ غصے میں چندہ نے اس کمپنی کو فون کیا جس کی وہ مہمان تھی۔ وہاں سے پروٹوکول آفیسر نے بات کی اور فائدہ کے کار کمپنی کے کریڈٹ اکاؤنٹ پر فراہم کرنے کی وہ ایجنسی کے مینیجر نے مجھے سے معافی بھی مانگی۔ اگلے 3 دن میں نے چندہ کو لندن کی سیر کرانے میں صرف کر دیے۔ ہم رات 2 بجے تک پھرتے رہتے اور مشکل سے 6 گھنٹے سو کے اٹھتے تو پھر نکل جاتے۔ وہ جتنی خوش تھی اس سے زیادہ ریلیف بھی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے جس بریک کی ضرورت تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا، اور چندہ کے ساتھ سکون و طمانینت کا یہ وقفہ میرے کشیدہ اعصاب کے لیے انتہائی راحت بخش ہو رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں ہم نے لندن کا ہر قابل دید مقام دیکھا۔ میرے لیے کوئی جگہ اجنبی نہیں تھی، مگر چندہ کے لیے ہر تجربے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ میں نے اپنے سارے کام مسائل یکسر فراموش کر دیے تھے جن کا تعلق ناصر عظیم اور شاہ عالم کے ڈبل رول سے تھا۔ میں نے ایک بار بھی پاکستان میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور رات کے وقت مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میرا یوں لاپتہ اور لاتعلق ہو جانے سے شبنم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ چندہ نے ایک بار کمال کو فون کر کے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا، مگر میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن میں نے چندہ کو سی آف کیا۔ وہ خاصی مطمئن لیکن کچھ افسردہ تھی۔ یہ 3 دن تو پلک جھپکتے گزر گئے۔ میں نے کہا میڈم، پلک جھپکتے میں بندہ گزر جاتا ہے، وہ بولی اب پاکستان میں پھر وہی دن رات کا چکر ہوگا، ہاسپٹل کا روٹین۔ اس کوئن کی ٹانگ بھی ابھی ٹوٹنی تھی، ورنہ کچھ دن اور مل جاتے۔ میں نے کچھ دن بعد تمہاری فیلنگز ایسی ہی ہوتی۔ اس نے ایک آہ بھری۔ ہاں، زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی، پھر آخر لوٹ کے اپنے معمولات حیات کی قید میں جانا پڑتا ہے۔ خیر اب یہ بتاؤ تم کب آؤ گے؟ میں نے کہا اسی ہفتے کے آخر تک۔ وعدہ کرو تم کسی الجھن میں نہیں پڑو گے۔ میں نے کہا میں جھوٹا وعدہ کرتا ہوں کہ کس چکر میں نہیں پڑوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ چلو اتنا سچ تو بولا تم نے۔ میں نے کہا دراصل میں جانتا ہوں کہ مجھے شاہ عالم کے چکروں کو ختم کرنا ہے،
اور اس کے چکر میں پڑے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن تم فکر مت کرو، میں خود کو محفوظ رکھوں گا، کم سے کم اس کی کوشش ضرور کروں گا۔ جہاز اڑ گیا تو نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا جیسے لندن کی وہ فضا جو پچھلے 3 دن میں بڑی دل نواز، اجلی اور پرلطف تھی، اچانک وہ مردہ اور بے رونق ہو گئی۔ میں نے پھر وعدہ خلافی کی تھی اور 2 دن کی بجائے 3 دن بعد جمی سے فون پر بات کر کے اس کی بکواس سننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے میرا استقبال کیا۔ تم آج بھی نہ آتے تو تمہارا غائبانہ قتل کر دیتا۔ کیا کرتے پھر رہے تھے تم؟ میں نے کہا وہی جو عام ٹورسٹ کرتے ہیں عیاشی، تم تو لندن آتے جاتے رہتے ہو۔ میں نے کہا مگر وہ لڑکی پہلی بار آئی تھی جو میرے ساتھ تھی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، سوچو کیا؟ جیسے میں جمی کے کمرے میں قدم رکھوں گا ایک آدم خور شیر مجھے کھا جائے گا، یہ جمی مجھ سے توپ چلا دے گا، جا کے دیکھو۔ میں نے کہا خدا حافظ جولی، اگر میں زندہ رہتا تو تمہیں بھی ایک سرپرائز دیتا، میں تم پر عاشق ہو جاتا دوسری بار۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ پہلی بار کب ہوئے تھے؟ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ جمی کے کمرے میں قدم رنجا فرماتے میں اچھل پڑا۔ جولی نے واقعی غلط نہیں کہا تھا۔ میرے سامنے ایک صوفے پر ملک رب نواز نیم دراز تھا اور وہ صحیح معنوں میں عیاشی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی کافرات حسینہ فرہنگ بیٹھی ہوئی تھی جسے ایک نظر دیکھنے سے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے۔ ملک رب نواز کے ایک ہاتھ میں جامے سے بہرا ہوا شباب تھا، دوسرے ہاتھ میں جامع شراب تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بھی اسی پوز میں بیٹھا رہا، مگر جمی نے اسے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال لیا۔ دوسری وعدہ خلافی پر میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں، مار دو، میں بے نیازی سے کہا اور ملک رب نواز سے مخاطب ہو گیا۔ میں تمہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اگر تم نہ آتے تو میں تمہیں فون کر کے بلاتا۔ رب نواز بولا مجھے اب تمہاری ہر بات پر یقین آنے لگا ہے۔ میں اس خوبصورت بلا کے پہلو میں بیٹھ گیا ہوں۔ تمہاری بیٹی کی صورت سے نہیں ملتی، سیرت یقیناً ملتی ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ لڑکی نے مجھ پر ایک قہر آلود نظر ڈالی، درمیان سے نکل گئی۔ رب نواز ہنسنے لگا۔ تم جانتے ہو میں ایسی باتوں کو برا نہیں مانتا، مگر یہ لڑکی کیا سمجھے گی؟ میں نے کہا اس کے پاس تو صرف جسم ہے، سمجھ کہاں؟ جمی نے برہمی سے کہا یہ تم دونوں اپنی زبان میں کیا بک بک کر رہے ہو، یہاں میں بھی تو ہوں نا۔ میں نے کہا مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، تم تو ابھی تک مجھے گولی نہیں ماری۔ رب نواز نے کہا تم کچھ پیو گے؟ جمی بولا یہ دودھ پیے گا فیڈر بوتل میں۔ رب نواز نے کہکا لگایا، آف کورس یہ شراب نہیں پیتا۔ میں نے کہا تم لندن میں کب تک رہو گے اور کہاں ٹھہرو گے؟ وہ بولا رہائش تو ہمیشہ کی طرح ہوٹل میں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، تم چاہو تو میرا گھر بھی ہے، وہاں بیوی ہوگی تمہاری مصیبت۔ میں نے کہا اسے میں پاکستان چھوڑ آیا ہوں، میرا سسر مر گیا تھا، وہ چیلم کے بعد آئے گی اور اس لیے میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں، ہم وہاں اطمینان سے ہر بات کر سکتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کے نفی میں سر ہلایا۔ میں کوئی گھریلو ماحول کو پسند کرنے والا آدمی نہیں ہوں اور بات چیت ہمیشہ نیوٹرل گراؤنڈ پر ٹھیک ہوتی ہے، یہاں کو خطرہ محسوس نہ کرے۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو، وہ بولا۔ ہاں اب ڈرنے لگا ہے تم سے، کیونکہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ جمی نے کہا بات یہاں ہوگی، رب نواز اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لایا ہے کافی مقدار میں، تمہارے لیے موقع ہے کہ اس رقم کا 10% برابر کر دو جو تم پر واجب الادا ہے۔ رب نواز بولا میں یہاں کسی کو نظر آنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ میں عدالت سے اجازت لیے بغیر آیا ہوں۔ کل تم میرے ساتھ چل کر کارگو ڈیلیوری لے لو، 3-4 دن میں اس کی اچھی قیمت دینے والوں سے رابطے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ پرانے لوگوں سے تمہارا حساب کیسے برابر ہوگا یہ تم جانو۔ میں نے کہا میرا کام مجھ پر چھوڑ دو رب نواز، یہ بتاؤ تمہیں اس کی کتنی قیمت چاہیے؟ رب نواز سوچ میں پڑ گیا۔ میرا اندازہ تھا 1,00,000 پاؤنڈ، لیکن اس کی 3/4 رقم کم سے کم ہونی چاہیے، یعنی 75,000 پاؤنڈ۔ اگر میں تم سے سودا کروں؟ کیا مطلب؟ جمی کے ساتھ رب نواز بھی چونکا۔ میں نے کہا فرض کرو میں تم سے کیش پر مال خریدنا چاہوں، آگے یہ مجھے کتنا منافع دیتا ہے اور کب، یہ رسک میرا، تم مال دیکھے بغیر فیصلہ کرو گے؟ رب نواز نے بے یقینی سے کہا تم کوئی نوادرات نہیں ہو اس بزنس مین میں، پاکستان سے کوڑا کرکٹ تو بیچنے کے لیے نہیں لا سکتے، اپنی قیمت بتاؤ، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی، تم چاہو تو کل ہی واپس جا سکتے ہو۔ میں نے کہا۔ رب نواز نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس یہاں؟ میں بندوبست کر لوں گا۔ جمی نے کہا شاہ عالم اب مڈل مین کا کام نہیں کرے گا اور وہ خود ڈیلر ہو گیا، تم قیمت بتاؤ۔ میں تم سے 60,000 پاؤنڈ لے لوں گا، 1 پینس کم نہیں، لیکن چیک اور کریڈٹ کارڈ نہیں چلے گا، رب نواز بولا۔ میں نے کہا ادائیگی تمہیں یہاں بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان میں بھی، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جائے گی۔ وہ برہمی سے بولا میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں، اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا رب نواز تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں پاکستان میں اپنا سب کچھ فروخت کر دیا تھا، میری پراپرٹی تھی، لیکن تم لندن میں کنگال ہو گئے تھے، تم نے شراب، جوئے اور عورتوں پر سب لٹا دیا تھا۔ جمی بولا افواہوں پر اعتبار مت کرو، اگر میری ایسی پوزیشن نہ ہو تو میں یہ بات ہی کیوں کہتا۔ رب نواز کا شک اور تذبذب برقرار رہا۔ میں یہ مال تمہارے حوالے کر دوں اور تم مال سمیت غائب ہو جاؤ پھر؟ میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو تم رب نواز، تم کو 60,000 پاؤنڈ پہلے مل جائیں گے، تم مال جمی کے پاس چھوڑ دو۔ بالآخر وہ مان گئے۔ میں نے لاہور میں فرید کو فون کیا کہ وہ 60,000 پاؤنڈ کے مساوی رقم پاکستانی کرنسی میں میرے اکاؤنٹ میں رب نواز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، لیکن یہ کام لندن میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میرا لاہور میں ہونا ضروری تھا۔ لندن کے کسی پاکستانی بینک کی برانچ میں نہ میرا اکاؤنٹ تھا نہ رب نواز کا، چنانچہ معاملہ وقتی طور پر کھٹائی میں پڑ گیا۔ میرے پاس تقریباً 20,000 پاؤنڈ کے ٹریول چیک تھے،
یہ ایک تہائی رقم بھی نہیں بنتی تھی۔ پھر مجھے میڈیکل سپلائی کمپنی کو ہونے والی ادائیگی کا خیال آیا، جس میں دونوں طرف سے بینک گارنٹی تھی۔ میں نے کہا کہ باقی 40,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کا انتظام میں 1-2 روز میں کر سکتا ہوں۔ رب نواز نے کہا اب یہ تم جانو اور جمی جانے، اس کے ساتھ تم نے اپنا پرانا حساب بے باک کرنے کا ایک شیڈول بنا لیا ہے۔ میرے حساب کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا 3 کروڑ کا دوسرا مال لاہور ہی میں کسی پارٹی کے پاس ہے، مگر ان کا سودا کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ وہ بے چینی سے بولا کون ہے وہ پارٹی؟ میں نے کہا یہ تو ابھی مجھے بھی معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اتنی آسانی سے تمہیں نام پتہ دے دوں گا، تم جا کے مال لے لوگے؟ وہ غصے سے بولا تم کوئی حرامی پن کرو گے؟ میں نے کہا رب نواز تم 3 کروڑ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، اگر میری کوشش کا مطلب حرامی پن ہے تو میں بعد آیا، تمہارا نقصان بھی اس طرح قسطوں میں پورا کر دوں گا جیسے جمی کا کر رہا ہوں۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے تم بات کرنا۔ میں نے کہا اگر میں مال برآمد کروا دیتا ہوں تو میرا کمیشن کیا ہوگا؟ تمہارا کمیشن وہ بھی لے لے گا جس کے پاس میرا مال ہے، وہ بھی مجھے کیا ملے گا؟ وہ مایوسی سے بولا اگر تمہیں 1 کروڑ بھی مل جائے تو کیا بڑے ہیں، لیکن میں تم کو ایک بڑی اچھی آفر کرتا ہوں جس میں میرا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی۔ اپنے انٹرسٹ میں بھی جان لڑا دوں گا۔ اگر تمہیں وہ مورتی کا سر مل جاتا ہے تو کیا تم میری وجہ سے ہونے والے پرانے نقصان کو بھول جاؤ گے؟ سارے نقصان کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلانے لگا۔ میں نے سرد مہری سے کہا ٹھیک ہے پھر اس مورتی کے سر کو بھول جاؤ۔ وہ پھر سنبھل گیا۔ اوکے تم کوشش کرو۔ جمی نے کہا یہ تو اچھا تسیکہ ہو گیا، چلو اب تم مال دکھاؤ۔ مال؟ میں نے حیران ہو کے کہا میرا مطلب تھا اس کی تفصیل۔ جمی بولا۔ رب نواز نے اپنا بریف کیس کھول کے ایک لفافہ نکالا، اس میں 8 بائی 10 انچ سائز کے ایک رنگین تصویر برآمد کی۔ یہ بڑی نایاب چیز ہے، ٹیپو سلطان کی ایک تلوار ہے، یہ بالکل ویسی ہی دوسری تلوار۔ تو اب تم مال دکھاؤ۔ مال؟ میں نے حیران ہو کے کہا میرا مطلب تھا کہ اس کی تفصیل۔ جمی بولا۔ رب نواز نے اپنا بریف کیس کھول کے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے 8 بائی 10 انچ سائز کی ایک رنگین تصویر برآمد کی۔ یہ بڑی نایاب چیز ہے، ٹیپو سلطان کی ایک تلوار اور یہ بالکل ویسی ہی دوسری تلوار۔ میں نے دوسری تصویر بھی لے لی اور ان کا آپس میں موازنہ کرنے لگا۔ بلا شبہ ان میں سے ایک نقل تھی اور مگر تصویر میں وہ دونوں ایک جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے منکش دستے پر غور کیا مگر کوئی فرق نہ نکال سکا۔ میں نے تصویر جمی کو دے دی۔ اصل کون سی ہے؟ وہ بولا۔ تم بتاؤ۔ رب نواز بولا۔ تمہیں بڑا دعویٰ ہے مہارت کا؟ جمی نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے کاریگر بہت کمال کے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اصل ہوگی۔ رب نواز ہنسنے لگا۔ غلط، یہ پشاور کے ایک کاریگر نے تیار کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے 10,000 پاؤنڈ آسانی سے مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا نقلی تلوار کے؟ وہ بولا کیسی بے وقوفی کی بات ہے، میں اصلی اپنے ساتھ لایا ہوں، نقلی تو میوزیم میں رکھ دی گئی ہے۔ میں نے اپنی دلی جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کتنے میں پڑی یہ چیز تمہیں؟ رب نواز کے پاس صحیح حساب تھا۔ 10,000 اس کاریگر نے لیے، یہ سمجھ لو کہ تقریباً $350 یا 200 پاؤنڈ۔ 1 لاکھ میوزیم کے ایک ذمہ دار شخص کو 2,000 پاؤنڈ تقریباً۔ نائٹ ڈیوٹی کے چوکیدار کے وارثوں کو میں نے خود ہی 50,000 پہنچا دیے تھے، یوں سمجھ لو کہ 3,000 پاؤنڈ۔ اور ایک زندگی میں کہا کیا اس چوکیدار نے مزاحمت کی؟ ہاں، اچانک اس کو ضمیر کی بیماری ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا، اس کو راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ 10,000 پاؤنڈ دینے والے 2 لوگ ہیں، وہ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو شیشے میں اتارنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ رب نواز نے بریف کیس میں سے ایک پمفلٹ یا کتابچہ نکالا۔ یہ سب اسی میں ملے گا، یہ سارے مستند حوالے ہیں اور ان میں سے کوئی تاریخ داں یا آثار قدیمہ کا ماہر اختلاف نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں آخری مقابلے کے وقت جب ٹیپو سلطان کی تلوار ٹوٹ گئی تو کسی نمک خوار نے اسے یہ تلوار پیش کی تھی، لیکن اس طرح نمک خوار نے ٹیپو سلطان کی نشاندہی کی تھی، یہ ٹیپو کی سب سے پسندیدہ تلوار تھی جس کو وہ مبارک تصور کرتا تھا۔ آخری مقابلے سے پہلے پراسرار طور پر غائب کر دی گئی تھی، میں پہنچا کے رہ گیا۔ ایسی قابل قدر اور اہم تاریخ چیز جس پر ہماری تہذیب کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے، صرف 10,000 پاؤنڈ میں انہی انگریزوں کو فروخت کی جا رہی تھی جو ٹیپو سلطان کے قاتل تھے اور اس کو ہندوستان پر قبضے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ اس نے دوسرے لفافے سے پھر 2 تصویریں نکالی۔ یہ وہ تلوار ہے جس سے نور جہاں کے پہلے شوہر نے ایک ہی وار سے شیر کا سن تر سے جدا کر کے شیر افغان کا خطاب پایا تھا۔ جمی نے کہا کیا اس مرتبہ تم صرف تلواریں لائے ہو؟ ابھی دیکھتے جاؤ۔ رب نواز نے کہا کیا تم شیر افغان کے بارے میں جانتے ہو؟ جمی نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ جہانگیر کے دور میں بنگال کا حکمران یا صوبیدار کہا۔ کہتے ہیں کہ شکار کے دوران میں ایک شیر نے جہانگیر پر حملہ کیا اور شیر افغان اس کے ساتھ تھا، اس نے بڑی پھرتی سے تلوار نکالی، ایسا وار کیا کہ شیر کا سر الگ ہو گیا۔ جہانگیر نے خوش ہو کے اسے شیر افغان یعنی شیر کو گرانے والا یہ خطاب دے دیا۔ شیر افغان نور جہاں کا شوہر تھا، بعد میں کسی بات پر ناراض ہو کے جہانگیر نے شیر افغان کو مروا دیا۔ نور جہاں اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ بیوہ ہو جانے کے 3 سال بعد تک وہ جہانگیر کے محل میں رہنے کے باوجود اس سے شادی سے انکار کرتی رہی۔ جمی متاثر ہوا، یہ تو بڑی نایاب چیز ہے، یہ دوسرے میوزیم میں تھی اور بہت سستی مل گئی۔ اس کا نیا ڈائریکٹر یعنی کیوریٹر ایک بے ایمان شخص تھا جس کو ابھی تک دولت کمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، وہ بڑا پڑھا لکھا اور افلاطون قسم کا آدمی تھا، اسے کسی کی بنتی نہیں تھی۔ اسے ایمانداری سے فرض شناسی اور حب الوطنی جیسے امراض لاحق تھے۔ نتیجہ یہ کہ اسے ہمیشہ اوٹ پٹانگ عہدوں پر بھیجا گیا۔
جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہاں وہ بیٹھ کے خوب کام کرے اور خوب ایمانداری دکھائے۔ وہ طاقت کے مرثے سے دور بیٹھ کے بیوروکریسی کے کھیل کو دیکھتا رہا۔ قائد اعظم کے بعد بیوروکریسی، فوج اور جاگیردار کی تقدم کے پاور گیم کی ابتدا لیاقت علی خان کے قتل سے ہوئی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود قائد اعظم کی موت بھی طبی نہیں تھی۔ اس کے بعد ناظم الدین کو ایک طرف بٹھا دیا گیا اور سازشوں کا یہ سلسلہ امریکی آقاؤں کے اشارے پر سن 58 کے مارشل لا پر ختم ہوا۔ اس شخص نے یہ سب دیکھا اور بالآخر یہ محسوس کیا کہ اب وہ اپنے اصولوں اور اپنی قدروں کو پوجتا رہا اور اس دنیا سے سکندر کی طرح خالی ہاتھ جائے گا۔ چنانچہ میوزیم میں آتے ہی اس نے 3 سال میں 30 سال کی کسر پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سارا میوزیم بیچ دے گا۔ مجھے یہ تلوار تقریباً 100 پاؤنڈ میں مل گئی۔ 5000 روپے دیے میں نے اسے۔ اس کی نقل لاہور کے ایک دستکار نے بنائی۔ ویری گڈ، جمی بولا۔ رب نواز تم ایک جینیس ہو ان معاملات میں، یہ بتاؤ اور کیا ہے؟ رب نواز نے بریف کیس میں تیسرا لفافہ نکالا، 2 تصویریں میری طرف بڑھا دیں۔ یہ دیکھنے میں صرف ایک پرانی پگڑی ہے جیسے کہ بادشاہ پہنتے تھے۔ یہ کسی بادشاہ کی ہے، محمد شاہ رنگیلا کی۔ جب نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور اس دلی میں قتل عام ہوا تو محمد شاہ رنگیلا نے اپنی پگڑی نادر شاہ کے قدموں میں رکھ کے اس سے رعایا کے لیے رحم کی درخواست کی۔ نادر شاہ نے پگڑی واپس اس کے سر پر رکھی اور قتل عام رکوا دیا۔ تاوان کے طور پر اس نے دلی کا شاہی خزانہ حاصل کرا لیا۔ زرد نقد اور ہیرے جواہرات سب لے گیا۔ صرف کوہ نور ہیرا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا۔ کسی نمک حرام کینہ پرور نے نادر شاہ کو خبر کر دی کہ اس پگڑی میں کیا تھا۔ نادر شاہ نے بڑی ہوشیاری دکھائی۔ اس نے کہا کہ دوپٹہ بدل کے عورتیں بہن بن جاتی ہیں، ہم پگڑی بدل کے بھائی بن جائیں، اور یہ کہہ کر اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر رکھ دی اور اس کی پگڑی خود پہن لی۔ کوہ نور ہیرا تو وہ لے گیا، پگڑی اس نے انعام کے طور پر اس مخبر کے حوالے کر دی۔ اس میں کوہ نور کے علاوہ بھی لاکھوں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی پگڑی ہے؟ جمی بولا۔ کیا وہ ہیرے جواہرات تم نے رکھ لیے؟ رب نواز ہنسنے لگا۔ یہ پگڑی دلی کے ایک نواب خاندان کی ملکیت تھی۔ وہ خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ ظاہر ہے یہاں انہیں کچھ نہیں ملا۔ نوابی ایک بھولی ہوئی کہانی ہو گئی جو صرف تاریخ کے اوراق میں محفوظ تھی۔ اس خاندان نے بہت برا وقت دیکھا مگر اس سے سبق سیکھ لیا۔ انہوں نے محنت مزدوری اور کاروبار سب کیا۔ اب خاندان کے وارث اکبری منڈی کے تاجر ہیں۔ انہیں کلیم میں جو حویلی اندرون شہر ملی تھی وہ اسی میں آباد ہے۔ ان کے پاس اچھے وقتوں کی بہت سی نشانیاں ہیں جو خاندان کے سربراہ بوڑھے نواب کو بہت عزیز ہیں۔ اس حویلی میں بھی ایک میوزیم آباد ہے۔ مجھے یہ پگڑی ایک ملازم کے ذریعے ملی۔ کہتے ہیں نا کہ قاضی کے گھر کے چور بھی سیانے۔ ملازم خبیث یہاں کے ہر چیز کی تاریخی اہمیت جانتا ہے۔ پرانا خاندانی ملازم ہے۔ آخری عمر میں نمک حرام ہو گیا۔ میں نے کہا یہی ہوتا ہے شاہ جی، ساری عمر اصولوں کے سہارے زندہ رہنے والا آخر میں پچھتاتا ہے کہ حاصل کچھ نہ ہوا، کسی نے واضح داری کی قدر تک نہ کی۔ فائدے میں وہ رہے جو اخلاق اور ضمیر جیسی چیزوں کو بلائے طاق رکھ کے دنیا کو بازار سمجھتے رہے اور اپنے فائدے کا ہر سودا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب جو بیوقوف ہو اور کم ہمت ہو تو پچھتائے ہوئے آنسو بہاتا رہتا ہے اور خالی ہاتھ ملتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس میں عقل ہو، حوصلہ ہو، وہ ایک حمام کے سب ننگوں میں شامل ہونے کے لیے کپڑے اتار دیتا ہے۔ میں نے کہا رب نواز، کیا خریدار بھی بیوقوف ہوتے ہیں؟ جو کہانی انہیں سنائی جائے اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ شاہ جی، دنیا میں ہمیشہ سے 2 قسم کے لوگ ہیں، عقل مند اور بیوقوف۔ تناسب کہیں 1 کا اور 9 کا ہے تو کہیں 1 اور 10 کا۔ اب کون عقل مند ہے اور کون بیوقوف، یہ تعریف بھی بدلتی رہتی ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو زمانہ ساز ہوا وہ اپنا فائدہ دیکھ سکتا ہے اور وہ عقل مند ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک بیوقوف زندہ ہے عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے، اور اس کے مطابق ہم عقل مندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جمی بولا۔ خریدار عام طور پر یقین کر لیتے ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، جیسے وہ اپنا انا کی تسکین اور اپنے غرور کی پرورش پر خرچ کرتے ہیں اور ایسے مہنگے شوق پالتے ہیں۔ کچھ لوگ شراب، عورت اور جوئے اور عیاشی کے مشاغل میں دولت لٹاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے گھر اور کو نوادرات سے سجاتے ہیں، پیسٹنگز جمع کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ اکٹھے کرتے ہیں۔ بیوقوف اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جینون چیز خریدتے وقت انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے سوچیں۔ وہ اپنا خزینہ دوسروں کو بڑے غرور سے دکھا کے خوش ہونا کافی سمجھتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے وقت اصل مالیت کی تخلیق کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے خریداروں میں تناسب الٹا ہے، یعنی 1 بیوقوف ملتا ہے تو 9 عقل مند۔ عقل مند نہ ہوتے تو وہ اتنے دولت مند کیسے بنتے؟ چنانچہ ہم فراڈ کا رسک نہیں لے سکتے۔ ان میں ہر چیز جانور ہے۔ خریدار اپنی نسل تسلی کے لیے ریسرچ اسکالر کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور کاربن ڈیٹنگ جیسے جدید طریقے سے ہر چیز کی قدامت کا بالکل صحیح اندازہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سائنسی طریقے سے میں نقل کی اصل ثابت کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ رب نواز ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا رہا جو میرے وطن کے تہذیبی اور تاریخی خزانے سے چرا کے لائی گئی تھی اور اب ان بین الاقوامی چوروں کے ہاتھ فروخت کی جا رہی تھی جو پہلے ہی برصغیر کو کنگال کر چکے تھے۔ تجارت کے لیے آنے والے یہ لٹیرے 150 سال تک ہم پر حکومت کرتے رہے اور انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو ان کی تاریخی اور تہذیبی برتری کے احساس تفاخر کی سزا دی۔ تاریخ گواہ تھی کہ صرف سیاسی طور پر ہی نہیں، علمی اعتبار سے بھی وہ یورپی اقوام سے برتر تھے۔ ہندوستان میں ان کی حکومت کا زمانہ 1000 کی شان و شوکت کا زمانہ تھا۔ یورپی اقوام نے ان کا بدلہ اس ہر سطح پر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان ہی غدار قرار دیے گئے۔ ناانصافی کا یہ سلسلہ تقسیم ہند تک جاری رہا، جب مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ہر مرحلے پر نوازا گیا، لیکن
جب انگریز چلے گئے تو کیا ہوا؟ ان کے پروردہ ایجنٹ نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو مسلمانوں نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا آج انگریزی ذہنی اور معاشی طور پر حکمران تھے، اور اب نواز جیسے ہزاروں اور خادم الملک کہلانے والے لاکھوں اپنے انگریز آقاؤں اور بابوں کی خوشنودی کے لیے غداری اور وطن دشمنی کے مرتکب ہو رہے تھے، اور جیسے انگریز کے خطاب یافتہ اور ان سے جاگیر پانے والے آج مراد یافتہ طبقے میں شامل تھے، ایسے ہی یہ غدار وطن دشمن عزت دار کہلاتے تھے۔ یہاں میرے سامنے ایک انگریز ایک ایسے ہی غدار سے سودا کر رہا تھا، اور میں اس سودے میں شریک تھا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آئی، اور میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں رب نواز کو وہیں قتل کر دوں، جمی کو بھی مار ڈالوں، اور کچھ معلوم ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کا سائلنسر لگا ہوا ریوالور میز پر میری دسترس میں پڑا ہوا تھا، اور وہ ایک تصویر پر غور کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور بظاہر تصویر کو دیکھنے لگا، مگر میرا ایک آہستہ آہستہ ریوالور کی طرف بڑھتا رہا۔ پھر میں نے ریوالور اٹھا لیا۔ جمی نے اچانک تصویر سے نظر ہٹا کے مجھے دیکھا۔ کیا تم مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ میری دلی خواہش ہے، لیکن افسوس کہ آدمی کی ہر خواہش اس کی مرضی سے پوری نہیں ہوتی، لیکن کسی نہ کسی دن یہ ہوگا۔ اس نے تصویر رکھ دی۔ تم خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہو آخر؟ میں نے کہا ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ تم مجھے قتل کر سکتے ہو اس وقت بھی اور بعد میں بھی، مگر اس کے بعد تم خود بھی کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ اس میں اشاریہ 1% کا بھی چانس نہیں کہ تم بچ جاؤ۔ یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ جب ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے، خود بھی مارا جاتا ہے، تو یہ خودکشی نہیں، اس کی شہادت کہلاتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے براستہ قبر۔ یہ ریوالور رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے وہ باہر والے کمرے میں میری بیوی دیکھ رہی ہے۔ کیوں جولی؟ یس ڈارلنگ۔ اس اسپیکر سے جولی کی آواز ابھری۔ جمی نے کہا جولی وہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں شوٹ بھی کر سکتی ہے، صرف ایک بٹن دبا کے اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت کے ایک گوشے سے ایک بندوق کی نال باہر جھانکتے رہی تھی، اور اس کا نشانہ میں تھا۔ وہ گھوم کے اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ بندوق کی نال بھی تھوڑا سا گھوم کے میری طرف ہو گئی۔ میں نے کہا خام کا مجھے دہشت زدہ کرنے کی ناکام کوشش مت کرو، میں اس ریوالور کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ جمی نے بتایا یہ جاپانی ہے۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ میں نے سنہرے دستے اور چاندنی کے نقش و نگار والے ریوالور کو پھر میز پر رکھ دیا۔ یہاں سے تم ایک پن بھی اٹھاؤ گے تو اس سے کوئی تاریخی روایت منسوب ہوگی۔ وہ بلا مثلاً یہ کرسی جس پر تم بیٹھے ہو، ان 3 کرسیوں میں سے ایک ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ہتھیار ڈالنے کی رسم کے وقت استعمال ہوئی تھی۔ ایک پر اتحادی فوجوں پر کمانڈر بیٹھا تھا، دوسری پر جاپان کا بادشاہ، اور تیسری خالی تھی۔ تیسری کس لیے تھی؟ میری دلچسپی بڑھ گئی۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ اتحادی فوج کے کمانڈر ان چیف کی تھی۔ جس پر تم تشریف فرما ہو یہ شہنشاہ جاپان کے لیے رکھی گئی تھی، بالکل عام سی کرسی۔ شکست کی دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد وہ اس پر نہیں بیٹھا، وہ تیسری کرسی پر جا بیٹھا جو ٹوٹی ہوئی تھی اور مرمت کر کے رکھی گئی تھی۔ یہ ایک علامتی حرکت تھی، ہماری طرف سے ذلت دینے کی اور شہنشاہ کی طرف سے ذلت کو باعزت طور پر قبول کرنے کی۔ افسوس کہ وہ تیسری کرسی استعمال کے قابل نہیں تھی۔ میں نے کہا اپنی کرسی پر بیٹھ کے کیا تم ایسا محسوس کرتے ہو جس سے تم نے مجھ سے ہتھیار رکھوا لیے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ کیا تم خود کو جاپان کا شہنشاہ منصور کرتے ہو؟ جمی ویسے تو ایک بہت بڑا بدماش بلکہ بدماشوں کے گروہ کا سرگنا تھا، اور ایک غیر قانونی کاروبار کو چلانے والی تنظیم یا نوادرات کی اسمگلنگ اور خرید و فروخت کی مافیا کا سرگنا تھا، مگر وہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا۔ خصوصاً تاریخ کے معاملے میں اس کا علم کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے کم نہیں تھا۔ وہ ذہین آدمی تھا اور نوادرات کی تاریخی حیثیت کو سمجھنے کے لیے پوری چھان بین کرتا تھا۔ یہ شاید جمی کی صحبت کا فیض تھا کہ رب نواز بھی ہندو پاک کی تاریخ کو سمجھنے لگا تھا۔ اس کے لیے بھی تاریخ اور تہذیب کے حوالوں سے آگاہی ایک کاروباری ضرورت تھی، اور کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ نوادرات کی فراہمی اور خرید و فروخت کے دھندے میں جعل سازی سب سے زیادہ تھی۔ قدیم دور کے جعلی سکوں سے جعلی تصویر تک بنانے والا فنکار اپنا کام اس مہارت کے ساتھ کرتے ہیں کہ خود کو ماہر سمجھنے والے خریدار بھی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ ان کے 3 نمونے بھی ابھی دیکھ چکا تھا، لیکن جمی یا رب نواز کو دھوکہ دینا مشکل ہے نہیں، خطرناک بھی تھا۔ ہر مافیا کے لیے کام کرنے والوں کی طرح یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جمی اور ملک رب نواز کے اس گروہ میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ ان میں جعلی نوادرات بنانے والے وہ ماہر فن بھی شامل تھے جو اصل کے مطابق نقل تیار کرتے تھے کہ سوائے جدید سائنسی طریقوں کے کوئی ان میں فرق نہیں بتا سکتا۔ گروہ میں چور تھے جو کسی بھی میوزیم، آرٹ گیلری یا تاریخی جگہ سے کڑے پہروں اور سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود کوئی بھی چیز چرا کے لا سکتے تھے، اور پھر اصل کی جگہ نقل ایسے رکھ سکتے تھے کہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو ضرورت پڑنے پر رکاوٹ یا خطرہ بن جانے والی کسی بھی شخص کو راہ سے ہٹائے جانے تھے۔ قتل ایسے کرنا کہ وہ حادثہ یا خودکشی نظر آئے، اور پھر لاش کو بھی ایسے غائب کر دینا کہ یوم حشر سے پہلے اس کا کہیں نشان نہ ملے، اور بدعہدی کرنے والا کو یا فشائے راز کی دھمکی دینے والے کو عبرتناک سزا دینا، یہ سب ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھے۔ گروہ میں دوسرے درجے پر وہ لوگ تھے جو پوری چوری ہونے والے نوادرات کو ملک سے بیرون ملک پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے ملک کے اندر کے حکام سے NOC لینے سے لے کر کسٹم والوں سے کلیئرنس لینے تک ہر مرحلے پر وہ دولت کا بلڈوزر چلاتے تھے، جس کے سامنے ہر قاعدے، ضابطے اور قانون کی چٹان پس کے سرما ہو جاتی، بند راستے کھل جاتے، اور وہ آنکھوں والے اندھے بن جاتے تھے۔ رشوت دینا پڑی اپنی جگہ ایک فن تھا۔ پہلے یہ اندازہ لگانا پڑتا تھا کسے آسانی سے رشوت دی جا سکتی ہے اور کسے رشوت کے جال میں پھنسانے کے لیے داؤ پیچ آزمانے ضروری ہوں گے۔ رشوت کو حق اور حلال سمجھنے والے کا مسئلہ تو سودا نقد تھا، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے،
جو ڈرتے تھے یا رشوت کو حرام کی کمائی سمجھتے ہوں گے، ان کا خوف دور کرنے اور ایمان کو کمزور کرنے کے وسیلے تلاش کرنے پڑتے ہوں گے۔ کون مقروض ہے، کس کی بیٹی کی شادی میں مالی مجبوری حائل ہے، کس کو ماں باپ یا اولاد کے کسی جان لیوا مرض کے علاج کے لیے کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، چنانچہ اس نے موت کو نوشتہ تقدیر جان کے تسلیم کر لیا۔ کس کی بیوی کو گہنوں کی ہوس اور کس کی حسرت ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہو یا اپنا مکان ہو، آدمی ان گنت خواہشوں کی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے جن کو کاٹنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس طاقت در گروہ میں تیسرے شاہ عالم جیسے لوگ تھے جو اپنی دولت سے حیثیت مند ہو گئے تھے اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کے مزید دولت سمیٹ رہے تھے۔ ایک بار کسی امریکی عہدیدار نے یہ بیان دے کر سب پاکستانیوں کی غیرت کے منہ پر تماچا مارا تھا کہ پاکستانی چند روپوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس کا واسطہ شاہ عالم اور رب نواز جیسے لوگوں سے پڑا ہوگا کہ اس نے پوری قوم کو گالی دے دی، اور یہ بھی بھول گیا کہ ایسے لوگ ہر ملک و قوم میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں سیاستداں، تاجر اور بیوروکریٹ ہی نہیں، بے ضمیر لوگ ہر سطح پر لالچ اور خود گردی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے خزانے بھرنے کے لیے وہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور اس کی بنیادوں کی ایک ایک اینٹ نکال کر بیچ رہے ہیں۔ رب نواز کئی تصویریں نکال کے جمی کو دکھا چکا تھا اور ان کے تاریخی حیثیت کے اعتبار سے مالیت بتانے میں کسی اچھے سیلزمین کی طرح گفتگو کے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ سب میرے وطن کا انمول خزانہ تھا، جیسے اغیار اور کوڑیوں کے مول بیچا جا رہا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ شاہ عالم یہ مذموم کاروبار کتنے عرصے سے کر رہا ہے اور ملک رب نواز نے اب تک نوادرات کی کتنی بڑی تعداد ملک سے اسمگل کر کے کتنا مال کمایا ہے۔ یہ سوال رب نواز سے براہ راست کیا جاتا تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے جمی سے بہت کچھ پوچھ سکتا تھا۔ میرے پاس چندہ کا دیا ہوا بہترین بہانہ تھا کہ میری یادداشت پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ یاد ہے، کچھ یاد نہیں۔ محتاط رہتے ہوئے اس ذہانت سے کام لے کر میں جمی سے شاہ عالم کے سب کاروباری راز معلوم کر سکتا تھا، ان کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا تھا اور اب تک ہونے والے ہر سودے کی تفصیل جان سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ملک کے ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی خزانے کی ہر لوٹی ہوئی چیز واپس حاصل کروں گا۔ ان لوگوں کو تباہ کر دوں گا جو خود کو پاکستان کہتے ہیں لیکن پاکستان کے تاریخی اثاثے چرا کے دشمنوں کو فروخت کر دیتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ میں ان چوروں کا پتہ چلاؤں گا، ان جال سازوں کا سراغ لگاؤں گا جو اصل نوادرات جیسے نقلی نوادرات بنا کے ان دشمنوں کی مدد کر رہے تھے، اور اسمگلنگ کے اس وسیع کاروبار میں ہر سطح پر ملوث کارکنوں اور سرکاری اہلکاروں کو سزا دوں گا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ دیکھا جائے تو میرا ارادہ ہی مضحکہ خیز تھا۔ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، میں کیا اور میری بساط کیا۔ میں ایک مافیا کو ختم کرنے کا سوچوں، وہ ایک ایسی منظم طاقت ہے جس سے نمٹنے کے لیے ایک فوج بھی نہ کافی تھی اور ایک حکومت کے وسائل بھی کم تھے۔ یقیناً وہ ہر قانون اور حکومت کے ہر ضابطے قاعدے سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن صرف اسی وجہ سے میں رب نواز یا جمی کی طرف سے آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا تھا کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور اور بے وسیلہ ہوں۔ صرف یہ سوچ کر چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ دنیا سے چوری ڈکیتی بھلا کون ختم کر سکتا ہے۔ کوئی مہم جو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں تو ہزاروں پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، میں سب کو کیسے سر کر سکتا ہوں۔ بس وہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جتنی چوٹیوں پر فتح کا پرچم لہرا سکتا ہے لہرا دیتا ہے، باقی کام دوسرے کوہ پیما کرتے ہیں۔ بلاخر ہمالیہ کے ماؤنٹ ایورسٹ بھی ناقابل تسخیر نہیں رہی، چنانچہ میں بھی جس حد تک اس راہ پر خطر جا سکتا تھا وہاں ضرور جاؤں گا۔ اس طاقت وسائل کی ہوتی ہے، دوسری ارادے کی، جذبے کی اور ایمان کی۔ کچھ لوگ کسی مقصد کے بغیر جنگ کرتے ہیں یا کچھ جہاد کرتے ہیں، انہیں واضح مسائل کی کمی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ دشمن اگر ایک بہت بڑی اور منظم فوج ہو جن کے پاس جدید ترین اسلحہ با افراد ہو تو مٹھی بھر بے سر و سامان مجاہد ان کا مقابلہ ایسے ہی کر سکتے ہیں جیسے ویتنامیوں نے امریکہ کا کیا، فلسطینی آج بھی اسرائیل کا کر رہے ہیں، یا بھارت سے کشمیری مجاہدین نبرد آزما رہے ہیں۔ میں رب نواز اور جمی کی مافیا سے کھلی جنگ نہیں لڑ سکتا تھا تو میں ان سے گوریلا وار کے اصولوں کے مطابق نمٹوں گا۔ انہی میں رہ کے انہیں کھوکھلا کروں گا اور سامنے آئے بغیر انہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچاؤں گا جتنا یہ غدار اپنے چہروں پر حب الوطنی کی نقاب ڈال کے پاکستانیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید میری یہ سوچ جذباتی تھی، غیر عملی تھی، لیکن ان وطن دشمنوں کے بارے میں سب کچھ جان لینے کے بعد میں خاموش بیٹھا تو یہ بھی وطن دشمنی ہوتی۔ مجرم کی مدد کرنا بھی جرم ہے، اسی کی پردہ پوشی بھی جرم ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں قانون سے مدد نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ قانون کے محافظ ہی ان دشمنوں کے سب سے بڑے مددگار تھے، خریدے ہوئے اور بکے ہوئے لوگ۔ مجھے جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ملک رب نواز جیسے بہت تھے، میں ان سب کو نہیں للکار سکتا تھا، لیکن رب نواز اس کے تو ہاتھ کاٹے جا سکتے تھے نا۔ ایک چور کو ضرور سزا دی جا سکتی تھی۔ جمی اور رب نواز نے یہی سمجھا کہ میں بڑے انہماک سے ہر بات سن رہا ہوں اور چوری کے مال کی تفصیل میں بہت دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ لاہور اور لندن کے درمیان آپریٹ کرتے، پاکستان میں مال پہلے لاہور پہنچتا ہے اور وہاں سے لندن بھیج دیا جاتا ہے۔ لندن کے کچھ انٹرنیشنل قسم کے ڈیلر ان نوادرات کے بارے میں ساری دنیا کے لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ان میں میوزیم بھی ہیں اور نجی قسم کے کلیکٹر بھی۔ کچھ لوگ اپنے شوق کی خاطر نوادرات اکٹھے کرتے ہیں تو کچھ ان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کی مالیت بڑھتی ہے تو انہیں زیادہ داموں بیچ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خریدار عام تاجر نہیں تھے، یہ طبقہ امرا کے لوگ تھے اور کچھ بہت خاندانی قسم کے شرفا تھے۔
کچھ نئے دولت مندوں کی کھیپ میں رب نواز جیسے لوگ شامل تھے، جنہوں نے جائز ناجائز کی تفریق رکھے بغیر دولت کے ساتھ شہرت بھی حاصل کر لی تھی اور معززین میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ صرف اپنے ذوق کی نمائش اور تشہیر کے لیے آرٹ اور نوادرات کے اپنے محلوں کو سجاتے تھے۔ انہیں تاریخ اور ثقافت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اس کی سرپرستی کر کے وہ خود کو مہذب بھی ثابت کرتے تھے۔ میری سوچ اور محویت کا طلسم اس وقت ٹوٹا جب رب نواز نے بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تو شاہ جی پھر کیا بات پکی؟ میں نے چونک کے کہا، کون سی بات؟ وہ ہنسنے لگا، ابھی خود تم سارا مال کیش پر اٹھا رہے تھے۔ میں نے کہا، بات تو پکی ہے، بس ادائیگی کے لیے انتظام ہو جائے۔ جمی بولا، ادائیگی کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر شاہ عالم چاہے تو ایک ہفتے میں سب خریداروں سے رابطہ کر سکتا ہے اور کوئی مجبوری کا بہانہ کر کے سب سے نقد قیمت بھی لے سکتا ہے۔ رب نواز نے سر ہلایا، لیکن میں ایک ہفتے کے لیے یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ رسک کیسا؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ بیوی مارے گی؟ جمی ہنسا۔ ایک کیس میں بھی ابھی تک میری ضمانت کی توثیق نہیں ہوئی۔ میں کورٹ کو اطلاع کیے بغیر آیا ہوں اور یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس سے میری ضمانت کی درخواست بغیر سماعت کے مسترد ہو سکتی ہے اور مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ رب نواز بولا، تم کب واپس جانا چاہتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ پرسوں ورنہ کل۔ رب نواز بولا۔ جمی نے کہا، رب نواز تم اتنے غریب بھی نہیں ہو، تمہیں اعتبار کرنا چاہیے۔ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں مال کی قیمت نہ ملی ہو؟ وہ چلا کے بولا، ہاں ہوا ہے، اس کتے کے بچے شاہ جی نے۔ میں نے غرا کے کہا، زبان کو قابو میں رکھو ملک۔ جمی نے ہم دونوں کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ ٹیک اٹ ایزی، ہم لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ شاہ عالم نے پھر تعلق استوار کیا، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ سب کے مفاد میں ہے اور ہمیں پرانے اعتماد کے سہارے چلنا چاہیے۔ اعتماد ایسی باتوں سے بحال نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں پھر بدنیتی آ گئی اور پھر غائب ہو گیا تو؟ جمی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے اطمینان کے لیے ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں، تم مجھ سے نقد 60,000 پاؤنڈ لو اور جاؤ۔ اگلی کھیپ کا انتظام کرو۔ میں نے کہا، چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب مجھ سے ملیں یا جمی سے، مگر رقم تمہیں کل مل جائے گی۔ رب نواز اٹھ کھڑا ہوا، پھر میں چلتا ہوں، میری کچھ مصروفیت ہے۔ جمی ہنسا، تمہاری مصروفیت جولی کے پاس بیٹھی ہے۔ میں نے کہا، اچھی مصروفیت ہے۔ جمی نے جاتے ہوئے ملک کو گالی دی، باسٹرڈ، اسے کسی پر بھروسہ نہیں، اپنے آپ پر بھی نہیں۔ خیر، اب ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تو اب تک ہم کیا کر رہے تھے؟ وہ بولا، اب مال میرا ہے اور تم کو فروخت کرنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، تم مجھے جب چاہو 1,00,000 پاؤنڈ ادا کر دو۔ 1,00,000 پاؤنڈ؟ تمہیں 60,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں؟ وہ بولا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، 60,000 اسے دے کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے کہیں ہوتا ہے کہ جتنے کا مال ہو دکاندار اتنے میں بیچ دے؟ میں نے کہا، پھر بھی 1,00,000 تم کوشش کرو یا چلو، تم مجھے اتنی 80,000 میں مجھ سے سودا کر لو، ایک ہفتے میں مجھے ادائیگی کر دو، اس کے بعد مال تمہارا۔ تم چاہو تو اسے 1,50,000 میں بھی بیچ سکتے ہو، سب تمہاری سیلز مین شپ پر منحصر ہے، اصل فائدہ تم اٹھاؤ گے۔ اگر 2,00,000 بھی وصول کر لے تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ میں نے سوچ کے کہا، مجھے منظور ہے۔ اب ذرا مجھے متوقع خریداروں کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ متوقع خریدار؟ سب پرانے لوگ ہیں۔ میں نے معذرت کی، یو سی میری پرابلم ہے میری یادداشت، میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک لندن میں ہوں کیوں نہ کرامویلا ہاسپٹل میں کسی اچھے نیورو سے مل لوں۔ وہ بولا، ضرور ملو، میں تو کسی کو جانتا نہیں، میرے پاس ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ یہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، زبانی تو مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن تمہارے کمپیوٹر میں سب محفوظ ہے۔ میں نے کہا، بدقسمتی تو وہ سب صاف ہو گیا، ایک وائرس نے سب ختم کر دیا۔ یہ وائرس بڑا رسک ہے، اسی لیے میں انقلابی محفوظ رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی ڈائری میں لکھتا ہوں۔ اس نے اپنی دراز کھولی۔ تم ڈائری مجھے دے دو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ تم جولی سے کہو، وہ تمہیں ڈسک میں کاپی کر دے گی، لیکن کیا پتے دیکھ کر تم سب یاد آ جائے گا؟ میں کہہ نہیں سکتا۔ جمی نے نوٹ بک کھولی۔ مثال کے طور پر یہ لارڈ لوکس پرائس۔ میں نے سوچنے کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ نام یاد ہے؟ اس کی ایک بیوی ہے، بہت حسین اور عمر بہت کم۔ ہر لارڈ کی ایک بیوی ضرور ہوتی ہے اور وہ عام طور پر بیویاں بدلتے بھی ہیں، چنانچہ نئے ماڈل کی بیوی یقیناً حسین ہوتی ہے۔ جمی مسکرایا۔ بالکل ٹھیک، لارڈ کی یہ تیسری بیوی ہے۔ اس نے چھوڑا، پھر اس سے چھوڑ کے کسی ایکٹر کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ بھی ماڈل تھی، لیکن بہت سلیقے والی عورت ہے۔ لارڈ پرائس ایک اچھا خاصا بیوقوف پرائیویٹ کلیکٹر ہے، بلکہ بن رہا ہے۔ میں نے کہا، بن رہا ہے؟ ہاں، اسے نوادرات وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس کی معلومات بالکل صفر ہے، مگر یہ جو نئی بیوی ہے اس کو شوق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا شوق ایسے ہی کسی دولت مند اور احمق لارڈ سے شادی کیے بغیر پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بیوی کی خوشی کے لیے خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اسے متاثر کرنے کے لیے خود بھی صاحب ذوق بن گیا ہے، مگر نہ اسے چیزوں کی پہچان ہے نہ اس کی بیوی کو۔ بیوی بہت چالاک بنتی ہے کیونکہ اس کے پاس فائن آرٹس کی ڈگری ہے، مگر تم جیسا سیلز مین اسے باتوں سے قائل کر سکتا ہے۔ 2 سال میں ان کا گھر کارڈ کباڑ سے بھر گیا ہے، جسے وہ اپنا میوزیم کہتے ہیں۔ وہ در حقیقت کباڑ خانہ ہے، اس میں ہر چیز جینون نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کسی نے ان کو بتایا نہیں؟ کون بتاتا؟ لارڈ کے سب دوست رشتے دار بھی آرٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اصل اور نقل کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا، مگر نوادرات کے ڈیلر؟ وہ بولا، جب کسی ڈیلر کو خریدار کی جہالت کا اندازہ ہو جائے تو کبھی اس سے صحیح چیز نہیں بھیجتا۔ اسے نقل کے 1,000 پاؤنڈ مل رہے ہوں تو اسے کیا ضرورت ہے اصل دینے کی؟ اصل وہ جینون خریدار کے لیے بچا کے رکھتا ہے۔ پھر دوسرا ڈیلر بھی یہی کرتا ہے، وہ نہیں بتاتا کہ دوسرے اسے الو بنا رہے ہیں، وہ خود اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ لیکن کسی دن کوئی ایسا شخص مل گیا جو اس سے جو اصلی نقلی کے فرق کو سمجھاتا ہوگا، اس نے لارڈ کو بتا دیا۔ پھر
پھر کیا، یہاں تو لاڈ سب پر دھوکے بازی کا مقدمہ کرے گا اور پھر کیس لڑتا رہے گا۔ اس میں خود لاڈ کی کتنی سبکی ہوگی، اب سب اس پر ہنسیں گے کہ اس کی بیوی اونچی سوسائٹی میں تماشا بن جائے گی۔ چنانچہ وہ خاموشی سے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیں گے۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے تم لاڈ کو پھانس لو۔ وہ ہنسا۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے لیڈی کو؟ وہ ہنسا۔ تم ہوشیار آدمی ہو، لیڈی پرائز کو تم نے شیشے میں اتار لیا تو سمجھو لاڈ کو خرید لیا۔ کیا پتا وہ تمہیں یکمشت 1,00,000 پاؤنڈ کا جیک کاٹ دے، تمہیں ادھر ادھر زیادہ خوار نہ ہونا پڑے۔ ایک ہی جگہ سے 40,000 پاؤنڈ مل جائیں سب سے بہتر، منافع ہمارے تمہارے درمیان 50-50۔ میں نے سوچ کے کہا میں پہلے یہ قسمت آزماتا ہوں، یہ مال کب تک مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کل یقینی ہے، جمی بولا۔ اس نے مجھے 44 افراد کے نام پتے لکھوائے جو ان نوادرات کے خریدار تھے۔ بنیادی طور پر انہیں 2 درجوں میں رکھا جا سکتا تھا، کلیکٹر اور ڈیلر۔ کلیکٹر وہ لوگ تھے جو اپنے شوق کی تسکین کے لیے نوادرات اکٹھا کرتے تھے، وہ اپنی کوئی چیز آگے کسی کو فروخت نہیں کرتے تھے۔ ڈیلرز یہ چیزیں اپنی آرٹ گیلری اور میوزیم چلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس دنیا بھر سے کسٹمر آتے اور خود ان کے ایجنٹ بھی نوادرات کے قدردانوں کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ لندن میں 16 خریدار تھے، ان میں سے آدھے کلیکٹر تھے، پیرس کے 8 سب ڈیلر تھے، ایمسٹرڈیم کے 4 خریداروں میں سے 2 کلیکٹر تھے، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 12 کے 12 ڈیلر تھے جو وہاں آنے والے دنیا بھر کے دولت بندوں کو نوادرات فروخت کرتے تھے۔ میوک میں 4 کلیکٹر تھے۔ میں نے جمی سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 44 خریدار ایک جیسے بیوقوف ہوں، تحقیق کے بغیر ہر بات مانتے جائیں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم تھوڑا بہت نہیں سب کچھ بھول گئے ہو دوست۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں کہیں کسی شعبے میں 100% بیوقوف نہیں ہوتے، اکثریت دنیا میں بیوقوفوں کی ہے، چنانچہ ہم جیسے جو اقلیت میں ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیوقوفوں کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ تو پیدائشی اور بیوقوفی کی قدرتی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ریڈی میڈ بیوقوف ان کی فکر مت کرو، انہیں کوئی بھی مٹی کو سونا بتا کے بیچ سکتا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کو بیوقوف بنا کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ان کو بھی 2 درجے ہیں، ایک وہ جو صرف دولت مند ہیں اور تاریخ یا تہذیب کا مطالعہ نہیں رکھتے، وہ باتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بڑی باریک بینی سے جھوٹ اور سچ کی اصلی نقلی کے فرق کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں قائل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک تو آدمی کو یہ اعتماد ہونا چاہیے اور اس کی معلومات مکمل ہونی چاہیے، دوسرے سب نوادرات پریزنٹیشن۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس کی تاریخ اور تہذیب کا سلسلہ ہزاروں برسوں پر پھیلا ہوا ہے، چنانچہ کوئی بھی سب کچھ جان لے یہ ناممکن ہے کہ لیکن انڈیا، مصر، یونان اور برطانیہ کی تاریخ اور تہذیب پر کافی مواد موجود ہے اور لوگوں کا مطالعہ بھی کافی ہے، لیکن کسی 2 افریقی افریقی یا ایشیائی ملک کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تاریخ پر ایک کتاب لکھوائی جائے۔ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ وہ بولا جال سازی ایک مشکل فن ہے دوست، لیکن دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بہت ذہین مصنف ہے، وہ تاریخ کے ہر موضوع پر ادھر ادھر سے مواد اکٹھا کر کے کتاب مرتب کر دیتا ہے۔ اس میں 90% تاریخی حقائق ہوتے ہیں اور 10% یا اس سے کم بھی افسانہ طرازی۔ 10% کی ملاوٹ تو واقعات کے بیان میں مورخ کرتا ہے، اور یہ ساری ملاوٹ ایک جگہ نہیں ہوتی، کبھی 1% تو دوسری جگہ پھر 1%۔ مثال کے طور پر تم انڈین ہسٹری کر لو، تم انڈین ہسٹری کو کتنا جانتے ہو؟ میں نے حیرانی سے کہا تم سے زیادہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے انڈین ہسٹری میں اسپیشلائز کیا ہے، اسی ریسرچ کی بنیاد پر مجھے ڈاکٹریٹ ملنی چاہیے، مگر ڈاکٹر جمی کہلانا میرا مقصد نہیں، یہ ریسرچ کاروبار کی ضرورت تھی۔ یہاں ایک انڈین اسکالر ہے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ مجھے مل گیا اور میں نے اسے ایک اچھی آفر کی۔ وہ بہت بد دل تھا کہ دنیا نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے اس کا شکوہ دور کر دیا، جتنا اس نے میرے ساتھ رہ کے کمایا اتنا وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو کے نہیں کما سکتا تھا۔ اس نے 7 سال پہلے اکبر اعظم کے عہد پر ایک کتاب مرتب کی، اس میں سب وہی تھا جو دوسری کتابوں میں ملتا ہے، مگر کہیں کہیں اس نے ایک واقعہ لکھ دیا جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ تم نے جہانگیر کی زنجیر عدلے کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ بات مشہور ہے کہ جہانگیر نے محل کے باہر ایک جگہ زنجیر لٹکا رکھی تھی۔ انصاف کے کسی طالب کو بادشاہ نے فریاد کرنی ہوتی تو وہ باہر سے یہ زنجیر کھینچتا تھا۔ زنجیر کا دوسرا سرا محل میں نصب 1 گھنٹے سے لگا ہوا تھا۔ زنجیر کھینچتے ہی گھنٹہ بج اٹھتا تھا اور بادشاہ فریادی کو طلب کر لیتا تھا۔ رائٹ، کیا تم اس پر اعتبار کرتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں افسانے کو بہت دخل ہے۔ جمی نے کہا چلو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا، کہ لیکن بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ملتا۔ مثلا یہ کہ زنجیر لوہے کی تھی یا سونے کی، گھنٹہ پیتل کا تھا یا چاندی کا، زنجیر کتنی لمبی تھی اور کس نے بنائی تھی، بعد میں زنجیر کہاں گئی اور گھنٹہ کہاں گیا۔ میں نے تسلیم کیا تاریخ میں یہ سب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اس ہندو مورخ نے اکبر کے عہد کی تاریخ میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ بادشاہ نے ایک پالتو ہرن کو باندھنے کے لیے ایک لمبی زنجیر بنوائی تھی۔ وہ باغ میں بیٹھتا تو ہرن ادھر ادھر بھاگتا پھرتا، مگر وہ ایک خاک فاصلے سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا۔ یہ ہرن اکبر کی ایک رانی کے ساتھ محل میں آیا تھا اور اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی کی علامت کے طور پر ساتھ لائی تھی اور ڈرتی تھی کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ جب اسے باہر نکالا جاتا تو اس کے ایک پاؤں میں یہ زنجیر ڈال دی جاتی۔ یہ سونے کی زنجیر تھی جس کی لمبائی 240 فٹ تھی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ہرن اسی زنجیر کا پھندا گلے میں پڑ جانے سے مرا۔ رانی کو سخت صدمہ ہوا اور اتفاق سے بیمار ہو گئی۔ اس کو وہم ہو گیا کہ ہرن کی موت ایک بدشگنی تھی
اور اب وہ نہیں بچے گی۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، رانی 2 مہینے بیمار رہ کے مر گئی، زنجیر بیت المال میں پڑی رہی، جہانگیر نے یہی زنجیر مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے استعمال کی، میں پہنچا کے رہ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ خالص جھوٹ ہے۔ جمی ہنسنے لگا، لیکن بہت ذہانت سے ایجاد کیا گیا ہے، اس کی ترویج کون کر سکتا ہے؟ میں نے جہانگیر کے زنجیر عدل اسی کتاب کے حوالے سے بہت مہنگی فروخت کر دی۔ اسی کتاب میں زنجیر کا ذکر 3 جگہ آیا۔ ایک جگہ یہ تھا کہ جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں نے اس کا مزار بنوایا تو یہ زنجیر مزار کے احاطے کے گرد باندھی تھی، مگر اسے شاہجہاں کے دور میں چوری کر لیا گیا۔ اورنگزیب نے جب اپنے باپ کو بھائیوں کو قید میں ڈالا تو اس زنجیر سے سب کو ایک ساتھ باندھ دیا تھا۔ بس ایسی بکواس سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ زنجیر بالآخر کس کے ہاتھ لگی اور سینکڑوں سال بعد کس خاندان کی تحویل میں تھی۔ جس نے زنجیر خریدی اس نے تاریخ کی کتابوں کے حوالوں کو مستند مان لیا، کیونکہ لکھنے والا ایک تاریخ داں تھا۔ یہ تو تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہوئی۔ تاریخ سب سے مظلوم مضمون کہلاتا ہے آخر، جمی بولا، اور تاریخ کو کون مسخ نہیں کر رہا؟ وہ جو تاریخی ناول لکھتے ہیں، تاریخی ڈرامے اور فلمیں بنانے والے اور متصب تاریخ نویس سب واقعات کو توڑنے مڑوڑتے ہیں اور ان میں اپنی طرف سے جھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ 7 سال پہلے لکھی جانے والی اس کتاب کو شائع کرنے پر میرے 1000 پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ میں نے پروفیسر کو 10,000 پاؤنڈ دیے تھے، لیکن اس کتاب کی مدد سے 1,00,000 پاؤنڈ کمائے۔ اس میں مختلف چیزوں کا ذکر تھا، 50-60 چیزیں میں نے اس کے حوالے سے فروخت کر دیں۔ پھر میں نے دوسری کتاب لکھوائی، 3 سال پہلے اس میں برٹش پیریڈ کا ذکر تھا، ان سینکڑوں چیزوں کا ذکر تھا جو تاریخی بن گئے۔ پروفیسر کو 25,000 پاؤنڈ ملے، میں نے 2.5 لاکھ پاؤنڈ بنا لیے۔ آج کل پروفیسر کی تیسری کتاب زیر طبع ہے، اس میں 101 چیزوں کا ذکر ہے۔ تم وہ کتاب پڑھ لو، بلکہ سب کتابیں پڑھ لو۔ کہاں سے ملے گی یہ کتابیں؟ وہ بولا، یہاں میرے پاس ہیں۔ بازار میں ہم نے ایک کتاب نہیں دی۔ تاریخ پر ریسرچ کرنے والے مورخ پروفیسر کی ایسی تیسی کر دیتے۔ آنے والی کتاب میں ٹیپو سلطان کی تلوار، نادر شاہ کی پگڑی اور ان سب چیزوں کا حوالہ مل جائے گا جو اب تمہیں بیچنی ہے۔ میں اندامہ خود بیٹھا رہا، یعنی تم پہلے ہی طے کر لیتے ہو اگلی بار کیا مال آئے گا اور اس کی مناسبت سے کتاب لکھواتے رہو۔ وہ نیم سنجیدگی سے بولا، بزنس میں پلاننگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دوست، اور مارکیٹنگ ایک سائنس بن گئی ہے۔ یہ دھندا جعلسازی کا ضرور ہے، مگر یہ بات صرف ہم جانتے ہیں۔ دوسروں کے نزدیک ہم بے حد معزز ہیں۔ اسی پیشے میں جتنی دولت ہے اتنی ہی شہرت اور نیک نامی بھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ نوادرات جعلی ہیں اور کتاب کے حوالے بوگس، پھر میں نے کہا، پھر ہمیں کیا؟ جھوٹا ہوگا پروفیسر، ہم تو اس کی ریسرچ کی بنیاد پر سچے ٹھہریں گے نا۔ اور پروفیسر بڑا گھاگ ہے، وہ جھوٹا کہنے والوں کو جھوٹا کہے گا اور اخباروں اور رسالوں میں ایک علمی لڑائی چلتی رہے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں صنعت کے ساتھ، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح جعلی چیز اصلی بن جاتی ہے۔ عام طور پر کچھ لوگ جو واقعی عقلمند ہیں کسی حوالے سے متاثر نہیں ہوتے اور خود ریسرچ کر کے اور سائنسی طریقے استعمال کر کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم دور رہتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے ہمارے نوادرات کو جعلی اور ہمیں دھوکے باز قرار دے کر بھگا دیا تھا۔ جب میں رخصت ہوا تو میرے پاس ڈاکٹر چندر موہن گپتا کی 2 کتابیں تھیں۔ کتاب پر مصنف کے بارے میں بلند باغ دعوے تھے، مگر نہ اس کی تصویر تھی نہ اس کا پتہ تھا۔ اس پر پبلشنگ ہاؤس کا پتہ بھی بوگس تھا۔ یہ جمی کے باہر کا پتہ تھا۔ ان کتابوں کی صرف 10 جلدیں محفوظ تھیں، باقی سب ضائع کر دی گئی تھیں۔ ایک بار پورا دن اور آدھی رات صرف کر کے میں نے دونوں کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اس میں واقع 90% سے زیادہ تاریخ کا سچ تھا، مگر اس میں بڑی ذہانت اور مہارت سے 10% افسانوی واقعات ڈالے گئے تھے۔ ان کا ذکر سرسری طور بطور آیا تھا، مگر اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر کتاب میں سینکڑوں چیزوں کا ذکر تھا جو تاریخ ہو سکتی تھی، مگر ان کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کہاں گئیں یا اب کہاں ہیں۔ نور جہاں کے عطرداں کلاب کے عطر کی ایجاد کو نور جہاں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ وہ خنجر جس سے خاندان غلامان کے بانی نے اپنے آقا بادشاہ کو قتل کر کے ہند کی سلطنت حاصل کی تھی، وہ رسی جس سے بھگت سنگھ اور غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی تھی، وہ ریوالور جس سے جلیانوالہ باغ میں گولی چلوانے والے بریگیڈیئر جنرل ڈائریکٹر کو قتل کیا تھا، وہ قرآن جو شاہجہاں اور دوران اسیری پڑھتا تھا، اورنگزیب کی بنائی ہوئی ٹوپیاں اور جائے نمازیں، راجوں مہاراجوں بادشاہوں اور شہنشاہوں جنرلوں اور گورنر جنرلوں رانیوں اور مہارانیوں شہزادیوں اور ملکاؤں کے ذاتی استعمال کی ہزاروں چیزیں ہوں گی جن کا آج کوئی پتہ نہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے اور تاریخ حوالوں سے اسے جینون بھی ثابت کر دیا جائے تو اس کی قدر و قیمت یقیناً بہت زیادہ تسلیم کی جائے۔ تاریخ میں فراڈ بہت آسان ہے۔ آج اگر کوئی ایک پرانا قلم پیش کر کے دعویٰ کرے کہ یہ وہی قلم ہے جس سے قائد اعظم نے 3 جون 1947 کے اعلان آزادی پر دستخط کیے تھے، اور اس قلم کی ملکیت سے منسوب ایک لمبی تاریخ کہانی سنا دے تو اس کی ترویج کون کرے گا؟ وہ قلم یقیناً اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اس کی ترویج کون کرے گا؟ کوئی ایک پرانی 2 پارٹوں والی چکی لے آئے کہ یہ وہ چکی ہے جو مولانا حسرت موہانی جیل میں قید و مشقت کے دوران پیستے تھے، اور اپنے جھوٹ کو جھوٹی اسناد کے ساتھ ثابت کر دے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ ایران اور افغانستان سے لائی جانے والی اور تاریخی اور مذہبی حیثیت رکھنے والی بہت سی چیزیں عقیدت اور یقین کی بنیاد پر مرجع خلائق بن چکی ہیں، اور اب جو ان کی اصلیت کو چیلنج کرے وہ مجرم۔ ان کتابوں کو پڑھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ پروفیسر گپتا جیسا اسکالر اس عمر میں دھوکے بازوں اور اسمگلوں کا اعلیٰ کار بن گیا اور تاریخ کے فراڈ میں شامل ہو گیا ہے۔ چوں کفر از کعبہ بخیز و قجا مانند مسلمانی خود مورخ اگر تاریخ کی ایسی تیسی کرے گا تو پڑھنے والے کیا ہوگا؟ صبح میں نے ان کتابوں کو غصے میں پھاڑ پھینکا۔ میں نے ان چیزوں کے بارے میں مزید نہ جاننے کا فیصلہ کیا
کہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور مجھے کسی سے علمی جنگ نہیں چھیڑنی۔ مجھے اپنے ملک کے نوادرات کو لکارنے سے بچانا ہے اور ان چوروں کے ایک ٹولے سے نمٹنا ہے۔ میرا واسطہ انتہائی اعلیٰ سطح کے معزز لٹیروں سے تھا جو اپنی فیلڈ میں اتنے کامیاب تھے کہ معاشرے میں باعزت مقام رکھتے تھے۔ رب نواز ایک سابق ممبر اسمبلی تھا اور آئندہ کے لیے پھر مقابلے کے میدان میں اترنے کا خواہش مند تھا۔ وہ جاگیردار اور صنعت کار بھی تھا اور اس کے جائز کاروبار کے پردے میں دوسرا کاروبار نہ جانے کب سے جاری تھا۔ اس کا ساتھی جمی تھا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی تھا۔ وہ ایک طرف نوادرات کی مارکیٹ چلاتا تھا، دوسری طرف بار اور نائٹ کلب۔ ایک طرف اسے ڈاکٹر گپتا جیسے تاریخ کے ماہروں کی خدمات حاصل تھی تو دوسری طرف پیشہ ور ماشوں اور قاتلوں کی۔ میرے پاس 44 پتے تھے، یہ سب رب نواز کے مال کے خریدار تھے اور ان سب سے مل کے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ گزشتہ برسوں میں انہوں نے پاکستان سے آنے والے تاریخی اہمیت کے حامل کتنے نوادرات حاصل کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ان معلومات کو حاصل کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کیا میں وہ سب چیزیں جو اعضائے قانون اور پاکستان کا تاریخی اثاثہ ہیں میں واپس لے جا سکتا ہوں؟ چور کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تب بھی مالک کو عدالت میں اپنا حق ملکیت ثابت کرنا پڑتا ہے اور عدالت کے حکم کے بغیر مالک کو کچھ نہیں ملتا۔ میں کیسے ثابت کروں گا کہ نوادرات چوری کر کے لائے گئے تھے؟ ان کی جگہ نوٹ نقل رکھ دی گئی ہے۔ اگر کسی میوزیم کا ڈائریکٹر جو خود شریک جرم ہے یہ کہے کہ یہ چوری کیسی چوری، وہ چیز تو اپنی جگہ موجود ہے اور اصلی ہے، تو اس کے مقابلے میں میری بات کون سنے گا؟ نہیں، یہ اب ناممکن ہے۔ چوری ہو کے بازار میں فروخت ہو جانے والا مال کسی جائز اور قانونی طریقے سے واپس حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے واپس حاصل کرنے کے دوسرے طریقے ہیں۔ چوری کا مال چرا کے واپس لایا جا سکتا ہے۔ میں چوری کی رپورٹ نہیں لکھوا سکتا، کسی عدالت میں فریاد نہیں کر سکتا۔ گھر کے رکھوالے خود چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو چور کو چور کون کہے؟ میں کسی سرکاری ادارے یا حکام کی تائید و حمایت حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا تاریخی ورثہ چوری ہو گیا، کون کہتا ہے اور کو کہتا ہے تو کہنے دو۔ تم کیا کوئی خدائی فوجدار ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہ تو کر سکتا ہوں کہ انگریزی محاورے کے مطابق ان کو انہی کے اسکولوں میں ادائیگی کروں۔ مجھے جہاں اپنی چوری کا مال نظر آئے میں چوری کر کے بھاگ جاؤں۔ نہ جانے کب تک میں انہی دماغ کو خراب کرنے والے چکروں میں الجھا رہتا۔ دوپہر کے بعد پاکستان سے فون آنے لگے۔ سب سے پہلے چندہ نے فون کر کے مجھے سے میری خیریت پوچھی اور اپنے خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ تم کب تک واپس آ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی طے نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ بولی ناصر تم نے مجھ سے کچھ اور کہا تھا، تمہاری باتوں میں آ کے میں واپس آ گئی تھی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں پھر لندن نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے لندن آ کے؟ تمہارا کام وہاں ہے اور تمہیں کوئی کام نہیں تو تم جمی اور قادر بخش جیسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے لیے وہاں رک گئے ہو۔ خدا کے لیے کسی چکر میں مت پڑو۔ میں نے کہا جس کام کے لیے آیا تھا وہ ابھی نہیں ہوا، نہ میں تمہارے ساتھ آیا تھا اور نہ ہی کسی چکر میں پڑنے۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ تمہیں اکیلا چھوڑ آئی۔ میں نے برہمی سے کہا خواہ خواہ میری گارجین مت بنو، میں اپنے معاملات کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ تمہاری موجودگی میرے لیے زیادہ مسائل پیدا کرے گی۔ چندہ کی حوصلہ شکنی ضروری تھی۔ وہ میرے رویے سے مایوس بلکہ خوش ناراض ہوئی۔ اس کے فوراً بعد شبنم کا فون آ گیا۔ اس نے میرا نمبر چندہ سے حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ پرسکون اور مطمئن تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے لیے 2 آفس حاصل کرنے کے بعد وہ انہیں ذاتی نگرانی میں فرنش کرا رہی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ شکایت تھی نہ پریشانی۔ چندہ کے اکیلے واپس لوٹ جانے سے اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا اور اس نے مفاہمت کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ تیسرا فون فرید عباسی کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پلان میں کیا پیش رفت ہوئی، کب تک دفنا رہا ہے تو شاہ عالم کو؟ میں نے کہا یار یہ سب اتنا آسان نہیں، یہاں پہنچنے ہی خواہ ایک مصیبت گلے پڑ گئی۔ تو چندہ کو مصیبت کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیا تیری بات ہوئی اس سے؟ اس سے تو نہیں مگر کمال سے ہوئی تھی، تیرا فون نمبر اسی سے ملا۔ میں نے کہا چندہ نے کہا کہ شہرت میں ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے۔ وہ بولا ڈھنڈورے کے بچے تو نے خود کیوں نہیں بتایا اپنا فون نمبر جب سے گیا ہے؟ کسی کی یاد نہیں آتی، ہم کمال فون کرتے ہیں۔ میں نے کہا شبنم تو ہر روز یاد کرتی ہے، کل تک میں ہوٹل میں ہی تھا، کل یہاں رب نواز سے ملاقات ہوگی۔ رب نواز لندن میں ہے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ وہ آیا ہے شاہ عالم کے لندن میں موجودگی کی تصدیق کرنے کے لیے اور میری اس سے طویل ملاقات رہی۔ بہت سے کاروباری معاملات طے ہو گئے ہیں، اب اسے کوئی شک نہیں رہا کہ میں شاہ عالم ہوں اور واقع لندن میں رہتا ہوں۔ آج میں اسے اپنے گھر لے آؤں گا۔ فرید ہنسا، اپنی بیوی سے بھی ملوا دینا۔ میں نے کہا بیوی کا بندوبست ابھی نہیں ہوا یار، رب نواز کی ضمانت کی منسوخی کے لیے ہم نے ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ میں درخواست لگا رکھی ہے۔ اس کی ابتدائی سماعت سے پہلے رجسٹرار نے کچھ اعتراضات کیے تھے، وہ ہم نے دور کر دیے۔ شاید 4 دن بعد اس کی سماعت ہوگی۔ رب نواز تو یہاں لندن میں بیٹھا ہے، اسے واپس آنا پڑے گا۔ ویسے تو اس کا پاکستان سے باہر جانا ہی جرم ہے، وہ عدالت سے اجازت لیے بغیر گیا ہے۔ فرید آدھے گھنٹے تک باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ یہاں پیش آنے والے واقعات بتا دیے۔ وہ مجھے محتاط رہنے اور کسی جھگڑے میں نہ پڑنے کی تاکید کے سوا کیا کہہ سکتا تھا۔ دیکھ میاں تو جس کام سے گیا ہے وہ کر اور واپس آ جا۔ میں نے کہا فکر مت کر، ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں نا، لڑکیاں جا رہی ہیں یا بھیجی جا رہی ہیں، دنیا کے بازار ہیں، ہر قسم کے دھندوں کے لیے بچے بک رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے چیزوں کی اور انسانوں کی، لڑکیاں ناچ رہی ہیں نائٹ کلبوں میں اور اسٹریپسز سے جسم فروشی تک کر رہی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں، یہ دنیا بھر میں ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر، قادر بخش اور حاجی کے کاروبار پر بلانت بھیجو اور فٹافٹ کوئی پیپر میرج کرو اور واپس آ جا، یہاں تیرے لیے بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بھی وہی کہا جو چندہ سے اور شبنم سے کہا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔
رکشی نے مجھ سے مختصر بات کی، پھر میں نے کہا کہ مجھے کام سے جانا ہے اور ابھی فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بجنے لگی۔ کیا میرے خدا، کیا سب نے ایک ساتھ ہی ایک وقت ہی فون میں مجھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میرے ہیلو کہنے پر کمر کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگی۔ کیا بھائی، ولایت پہنچتے ہی تمہارا فون بھی سفید ہو گیا؟ سب کے ساتھ بہن کو بھی بھول گئے، وہ تو ایک ہی تھی نا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ کیا ہے، نہ سلام نہ دعا، سات سمندر پار اکلوتے بھائی پر چڑھائی کر دی۔ یہ تو پوچھ لے کہ بھائی سب خیریت ہے نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ تمہاری پل پل کی خیریت چندہ سے مل گئی ہے، وہ تو جب سے آئی ہے نا بھائی بالکل ہی بدل گئی ہے، وہی پہلے والی چندہ بن گئی ہے۔ کیا جادو کیا ہے اس پر تم نے بھائی؟ میں نے کہا، ہم بڑے با کمال مداری ہیں بہنا۔ وہ ہنسنے لگی۔ سنبھل جاؤ بھائی، ورنہ دو مرغیوں میں ملا ملا حرام الٹا محاورہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم ملا جی کی فکر مت کر، ذرا چندہ کو سمجھا کہ یہاں میری مصروفیت کے بارے میں کسی سے بات نہ کرے، فی الحال پہلے کی طرح لاتعلق رہنا ہی بہتر ہے، جب تک یہ شاہ عالم کا قصہ تمام نہیں ہو جاتا۔ وہ ناصر کے ساتھ نہیں، شاہ عالم کے ساتھ لندن آئی تھی، یہ بات نہ بھولے۔ تم بھی ایک بات مت بھولنا بھائی، اگر تم چاکلیٹ لے کر نہ آئے نا تو کیا جہاز میں نہیں اترنے دے گی پاکستان میں؟ وہ بولی، گھر میں نہیں گھسنے دوں گی اپنے، آپ دیکھ لینا، دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، مت کھولنا، میں دیوار پھاند کے اندر آ جاؤں گا، نقاب لگا کے گھس جاؤں گا۔ یہ بتا، سونی یا نیلم نے پوچھا میرے بارے میں، رئیس نے فون کیا؟ وہ بولی، نہیں، مجھ سے تو کسی کی بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے سنا ہے بھائی کہ وہ بھی لندن میں ہے۔ کون لندن میں ہے؟ وہ تمہاری نیلم، اور کون؟ اس کی کسی فلم کی شوٹنگ ہے وہاں، میں نے اخبار میں پڑھا تھا فلمی صفحے پر۔ میں نے کہا، کون سی فلم کی شوٹنگ ہے؟ وہ بولی، نام تو یاد نہیں، مگر بھائی خبر میں یہ تھا کہ فلم کا پونڈ لوکیشن شوٹنگ کے لیے 2 ہفتے لندن میں قیام کرے گا۔ کہو تو معلوم کروں، کر کے بتاؤں؟ میں نے کہا، رہنے دے، یہاں سفارت خانے سے پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے NOC وغیرہ حاصل کیا ہوگا سفارت خانے کے ذریعے۔ کیا وہ سونی کو اکیلا چھوڑ گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی، کمال ہے، وہ تو ہاسپٹل چلے گئے، قمر بولی۔ میں نے کہا، میں اس الو کے پٹھے کو نہیں پوچھ رہا تھا، اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اور فرید نے بھی۔ میں نیلم کے گھر فون کرتا ہوں۔ نیلم کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی مسلسل بجتی رہی، لیکن ریسیور کسی نے نہیں اٹھایا۔ عام طور پر نیلم کی غیر موجودگی میں یا تو خالہ کال ریسیو کر لیتی تھی، دوسرا فون نمبر آفس کا تھا، لیکن نیلم پاکستان میں نہ ہوئی تو شام کے وقت آفس میں کون ہوگا؟ قمر کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی تھی، مگر نیلم نے سونی کو کہاں چھوڑا؟ اگر سونی گھر میں ہی ہے تو یہ خاصی تشویش کی بات ہے۔ نیلم کے لندن جانے کی خبر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ بالآخر یہ بات ملک رب نواز کو معلوم ہو جائے گی۔ اچانک میرے ذہن میں بہت سے سوالات نے یلغار کی۔ کیا نیلم کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اسے لندن جانا ہے؟ اسے ضرور معلوم ہوگا، شوٹنگ کا شیڈول تو بہت پہلے بن جاتا ہے، پھر اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرید کو یا شبنم کو کیوں نہیں بتایا؟ شبنم سے پوچھتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ میں لندن میں ہی ہوں، مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی، روانگی سے پہلے مجھے فون پر بتا سکتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سونی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی ہو؟ سونی کے پاس نہ شناختی کارڈ تھا نہ پاسپورٹ، مگر نیلم کے لیے ان چیزوں کا حصول کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا تھا۔ اسے تو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس ایک اشارہ کافی ہے۔ اس کا کوئی پرستار دونوں چیزیں لا کے اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ رہا سوال ویزے کا، تو فلم یونٹ کے ساتھ سونی کا آنا کیا مشکل ہے؟ نیلم اصرار کرے تو اس کو کاسٹ میں شامل دکھایا جا سکتا ہے، ہیروئن تو سونی بھی لگتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر نیلم کے گھر فون کیا، گھنٹی پھر مسلسل بجتی رہی۔ ماں مایوس ہو کے ریسیور رکھتے ہی والا تھا کہ بانو خالہ کے غصے میں بھری ہوئی آواز سنائی دی، ارے کون ہے کم وقت، چین سے نہیں بیٹھنے دیتا 2 گھڑی۔ میں نے کہا، بانو خالہ آداب، میں ناصر بول رہا ہوں۔